السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رزق انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں جو ہے نا اعتبارات الہ کو سمجھا کہ اعتبارات الہ کے جو اعتبار ہے کتنے؟ 4 ہیں، ذات، صفات، افعال، آثار۔ الہ کیا ہے؟ الہ کے جو معنی ہیں، جو فہم ہے الہ کی اصطلاحی جو معنی الہ کیا ہے؟ حاجت روا کو الہ کہتے ہیں۔ الہ کے کیا معنی ہے؟ ایک لفظی معنی ہم نے دیکھے معبود، اس کے جو فہم ہے اس کی جو اصطلاحی معنی ہے وہ حاجت روا۔ تو اعتبارات الہ کتنے؟ 4، ذات، صفات، افعال، آثار۔ تو آج ہم آثار کو سمجھیں گے۔ آثار میں اللہ تعالیٰ الہ ہے تو کیسا ہے، اور آثار کی توحید کیا ہے، آثار کے شرک کیا ہے۔ تو یہ کلمے کا علم چل رہا، ہم پچھلے لیکچر سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لا کو سمجھے کچھ مختصر، اور اس کے بعد ہم نے الہ کو شروع کیا، اعتبارات الہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا۔ آج ہم الہ میں جو آثار ہے، ذات، صفات، افعال، آثار، یہ چوتھا جو اعتبار ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آثار میں الہ کیسا ہونا اور ہماری فہم کیا ہونا یہ اولیاء اللہ کی تعلیمات سے، اور ہمارے لیے کیا اس میں ضروری ہے۔ تو یہ آثار میں جو ہے آثار کا جو شرک ہے، اولیاء اللہ آثار میں جو اعتبارات الہ میں جو آثار ہے اس کا جو شرک ہے، اولیاء اللہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کو معبود بالذات جاننا یہ آثار کا شرک ہے۔ اب معبود بالذات جاننا مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کو مالک بالذات جاننا۔ اب بالذات کیا ہے یہاں؟ بالذات جاننا مطلب ذاتی جاننا، اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کو ذاتی مالک جاننا، یہ آثار میں شرک بتا لے۔ اگر ہم کسی کو یہ سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسی چیز کا ذاتی مالک ہے تو یہ شرک ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں ہم کسی چیز کے مالک ہے، ذاتی مالک، تو اللہ تعالیٰ یہ ایمان لانا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں میں فلاں چیز کا مالک ہوں، ذاتی مالک میں ہوں، تو ہم شرک کر رہے ہیں۔ اگر ہم کسی اور کو سمجھ رہے ہیں تو بھی شرک کر رہے ہیں۔ تو آثار میں جو شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کو معبود بالذات جاننا، یعنی مالک بالذات جاننا۔ اس کی سہل بتاتے، مالک بالذات جاننا مطلب ذاتی مالک کسی کو سمجھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر کو اگر ذاتی مالک سمجھے تو یہ آثار میں شرک ہے، اور اس شرک سے بچنا ہے۔ اب یہ شرک ہے۔ توحید کیا ہے پھر آثار میں؟ اللہ تعالیٰ کو ہی معبود بالذات جانا، یہ توحید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہی ذاتی مالک جاننا۔ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر ذرے ذرے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی ذرے کا بھی مالک سمجھ رہے ہیں، اگر دل میں یہ جانتا پن ہے کہ فلاں شخص مالک ہے تو ہم شرک کریں، کیونکہ مالک صرف اللہ ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، یہ ایمان لانا ہے۔ ذاتی مالک اللہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کلمے میں کیا بولے؟ میں ہی الہ ہوں، میں ہی مالک ہوں، میرے سوا کوئی مالک نہیں۔ اب آثار میں شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کو معبود بالذات جانا۔ توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہی معبود بالذات جانا، یعنی ذاتی مالک اللہ تعالیٰ کو یہ جانیں گے تو یہ توحید ہے۔ اب جو آثار کا شرک ہے، اگر بندہ آثار کے شرک میں مبتلا ہوگا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ مطلب یہ جہنم سے نجات کے لیے جو منیمم کوالیفیکیشن، منیمم ریکوائرمنٹ ہے، آثار کی توحید ہے۔ آثار کی توحید، اس پہ جو ایمان لائے گا بندہ، اگر بندے کے دل میں یہ تصدیق ہوگی کہ اللہ ہی معبود بالذات ہے، یعنی ذاتی مالک اگر اللہ تعالیٰ یہ دل میں تصدیق ہے، اللہ کے سوا کوئی ذاتی مالک نہیں، اگر یہ بات تصدیق ہے تو بندہ جہنم سے نجات پائے گا۔ مطلب یہ جو آثار کی توحید ہے یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اگر بندے کے دل میں تصدیق ہو جائے یہ توحید، آثار کی توحید، تو وہ جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے۔
باقی جو اعتبارات ہے ان اعتبارات پر اگر بندہ ایمان لا لے گا وہ تو درجات ہے، مگر جو منیمم ریکوائرمنٹ، جو منیمم کوالیفیکیشن ہے جہنم سے نجات کے لیے، یہ آثار کی توحید ہے۔ آثار کی توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہی معبود بھی ذات جاننا، اللہ تعالیٰ کو ہی ذاتی مالک جاننا، مالک بھی ذات جاننا کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک کے ذاتی مالک اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے، یہ دل میں تصدیق ہونا۔ اب جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ہر چیز کا مالک، ذاتی مالک اللہ تعالیٰ ہے بول رہے ہیں۔ اب اللہ ہمارے پاس بھی کئی چیزیں ہیں، ہمارا بھی ذہن یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے ساری چیزیں، تو ہمارے پاس کیا ہے؟ تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے امانت۔ ذاتی مالک اللہ ہے، معبود بالذات، آثار کی توحید ایمان لانا ہے، ذاتی مالک اللہ تعالیٰ، مگر ہمارے پاس جو ہے امانت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مالک نہیں بنایا۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے مالک نہیں بنایا، اس کی کیا دلیل ہے؟ ہم جب دیکھیں کسی چیز، ایک ہوتی ہے امانت، ایک ہوتی ہے مالک بنانا۔ آپ کسی بندے کو، آپ کسی اپنے بھائی کو، دوست کو، بہن کو کچھ تحفہ دے رہے ہیں، آج تحفہ دے دیا آپ، اگلے دن جا کے کیا کہہ رہے ہیں اس کو کہ بھائی میں نے کل تحفہ دیا تھا، مجھے واپس لوٹاؤ، تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کیا بے غیرت ہے۔ مطلب انسان کے اندر اتنی غیرت ہوتی ہے کہ ایک تحفہ دینے کے بعد، کسی کو ایک چیز کا مالک بنانے کے بعد وہ اتنا غیرت رکھتا ہے کہ واپس جا کے وہ پوچھتا نہیں، تحفہ ہے مالک بنا دیا، اب اس کا ہے، اس کی مرضی، وہ کس کو دے اس کے پاس رکھے، اس کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالک نہیں بنایا۔ وہ مالک نہیں بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ امانت کو واپس لیں گے، یہ امانت ہے بول کر واپس لیں گے۔ اب انسان کے اندر اتنی غیرت ہے کہ ایک چیز دے، کسی کو مالک بنا دے تو واپس نہیں لیتے انسان۔ اللہ تعالیٰ اگر مالک بنا دیتے تو واپس کیسا لیتے تھے؟ مالک بناتے تو اللہ تعالیٰ لیتے ہی نہیں تھے۔ تو بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالک نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس امانت دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ واپس لیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ امانتوں کو واپس لیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ جتنے بھی سارے جو بھی امانتیں ہمارے پاس، جتنے بھی چیزیں ہمارے پاس امانت ہے، ہم ایک بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے مالک نہیں بنایا، یہ ہمارے پاس امانت ہے، اور ہمارے پاس بھی امانت ہے، تمام لوگوں کے پاس بھی جو بھی ہے وہ بھی امانت ہے۔ اب یہ امانت کو سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا تو بندے کا فائدہ ہے۔ دنیا میں جو ہے بندہ اگر امانت کو ادا صحیح نہیں کرے گا تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اگر ہم یہ امانت کو اگر ہم یہ سمجھیں گے، مالک بن کے بیٹھیں گے، اور مالک جب بیٹھ جائیں گے، بن جائیں گے، سمجھیں گے تو اس کو اپنی مرضی سے استعمال کریں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت ہوگی، اور یہ شرک ہوگا۔ شرک کیا ہے آثار میں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کو معبود بھی جاننا، معبود بھی ذات جاننا، یعنی ہم اب غیر میں ہم بھی ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت کا مالک بن گئے۔ امانت کو امانت کی طرح استعمال کرنا تھا، اللہ تعالیٰ جو مالک ہے اس کے منشا کے تحت استعمال کرنا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ جو چیز یا وہ امانت کو اللہ تعالیٰ کے منشا کے تحت استعمال کریں گے تو یہ امانت صحیح ادا ہوگی۔ اب اپنی مرضی سے اگر ہم استعمال کریں گے تو خیانت ہوگی۔ اب دنیا میں لے لے، آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، اب آفس میں کام کرتے، آفس میں آپ کو ایک جگہ نوکری لگ گئی، نوکری لگ گئی تو اب آفس والوں نے کیا کیا کہ بھائی آپ کی جو ٹائمنگ ہے 9 to 6 ہے، آپ کو 9 to 6 آنا ہے، آپ اس کے مالک نے کیا، اور آفس والوں نے، آفس کے جو مالک ہے اس نے کیا کہا، اس نے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ تمہاری امانتیں۔ اب وہ آفس والے کو کیا ملتا ہے؟ ایک کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ ملتا ہے، ایک ڈیسک ملتا ہے، اور جو ہے نا بہت ساری چیزیں ملتی ہے، اگر فون ملنا ہے فون ملتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اس کو ملتی ہے، یہ امانت ہوتی ہے۔ اگر جو بندہ ہے آفس میں کام کرتا ہے، اب یہ اس کے پاس امانتیں ہیں۔ اب جو ایک مالک نے آفس کے جو اونر ہے اس نے کیا کیا، 9 to 6 تک یہ امانتیں دے دی اور کہا کہ یہ امانت ہے، ان کو لے کر جو مقصد ہے کمپنی کا وہ پورا کرو۔ اب یہ مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ مالک کیا کرتا ہے، آفس کا، یہ بندے کو دیتا ہے۔ مگر ایک بندہ کیا کر رہا، وہ امانتوں کو، کمپیوٹر یوز کر رہا ہے، انٹرنیٹ یوز کر رہا ہے، مگر کیا کر رہا ہے، کام ہے، مگر کام کے وقت کیا کر رہا ہے، کام کے وقت جو نا کرکٹ میچ دیکھ رہا، فٹ بال میچ دیکھ رہا ہے، نیوز دیکھ رہا ہے۔ اس کو جو کام دیا وہ کام چھوڑ کے اپنے پرسنل کام کر رہا۔ اب اونر کیا کرے گا، ایک بار دیکھے گا، 2 بار دیکھے گا، وارننگز دے گا، پھر کیا کرے گا، ٹرمینیٹ کر دے گا۔ یعنی جو دنیا میں اونرز ہوتے ہیں، دنیا میں جو دکان کے مالک ہوتا ہے، آفس کا مالک ہوتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ میں نے جو امانت دی ہے، اگر وہ امانت کو جو مقصد ہے اس کے تحت استعمال نہیں کریں گے تو کیا کرتے، وہ ٹرمینیٹ کر دیتے۔ تو دنیا میں دیکھ لے، اگر امانت کو صحیح نہیں استعمال نہیں کریں گے،
मालिक की मर्जी से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नुकसान उठाते, कौन नौकरी से निकाल देते। अब अल्लाह ताला ने भी हमें अमानत दी, अल्लाह ताला अमानत तो कई अमानत हमें दी, हम उसके मालिक बन के बैठे। अगर हम अमानत जो है अल्लाह ताला के मंशा के तहत इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह ताला की मर्जी के तहत इस्तेमाल करेंगे तो ये अमानत को सही अदा कर सकेंगे और अल्लाह ताला भी राजी होंगे, अल्लाह ताला भी खुश होंगे। अगर हम अमानत को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे, अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें मतलब हम उसके मालिक बन के बैठ गए। अब जब हम उसके मालिक बन के बैठ गए तो ये खयानत होगी। खयानत क्या है? अल्लाह ताला की नाराजगी है। तो दुनिया में हम लेकिन क्या करते हैं, ऑफिस को, दुनिया में ऑफिस की कैसी गुलामी करते हैं, परफेक्ट गुलामी करते, जो टाइम पे बोला है वो टाइम पे जाते, जैसा इस्तेमाल करने का हक है, जो मालिक का हुक्म होता है, जो ऑफिस के बॉस का, मैनेजर का हुक्म होता है वैसा इस्तेमाल करते। जरा भी अपने पर्सनल गेन के लिए, कुछ भी अपने पर्सनल गेन के लिए काम नहीं करते। जो काम होता है वो फौरन फटाफट करते, मैनेजर को रिपोर्ट करते, मैनेजर को खुशी का ख्याल करते। तो दुनिया में हम बड़े होशियार है, ये अमानत का हमें ख्याल है कि ये अमानत है ऑफिस का। अगर और वहां देखते हैं हम कि अगर मैं सही अदा करूंगा तो मुझे फायदा मिलेगा, मुझे जो ना बोनस मिलेगा, मुझे जो ना प्रमोशंस मिलेंगे, मुझे ना सैलरी में इंक्रीमेंट्स मिलेगा, फैमिली अलाउंस मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। हम देखते हैं वो फायदे को देखकर जो है ना वो अमानतों को सही अदा करने की कोशिश करते। अगर हमें पता है अगर इसको सही अदा नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान है। इसी तरह से अब बंदा जो है ना, अल्लाह ताला ने भी उसे कई अमानतें दी, वो भी अमानत अल्लाह ताला की है, मगर एक समझने के लिए मिसाल औलिया अल्लाह बताते, अल्लाह ताला ने हमें अमानत, कई अमानतें दी। अब अमानत को हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला के मर्जी के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं ये अमानत ये अल्लाह ताला की है, अल्लाह ताला इसे वापस लेंगे। हम क्या समझ रहे हैं, ये हमें तोहफे में मिली और हम इसके मालिक बन के बैठे। हम ये समझ रहे हैं कि ये मेरी मिल्क है और मैं अपनी मर्जी से, अपनी मनचाही से इसको इस्तेमाल करता हूं। तो ये क्या है? खयानत है। तो खयानत अल्लाह ताला को पसंद नहीं, दुनिया में बंदे को पसंद नहीं। तो क्या करता कंपनी वाला, खयानत कर रहा, अमानत का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा, अपनी मर्जी चला रहा, तो क्या करता, निकाल देता। मगर अल्लाह ताला कितने मेहरबान है, अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, अल्लाह ताला बार बार, हालांकि हम अल्लाह ताला की कई अमानतों को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर अल्लाह ताला छूट दे रहे हैं। मगर ये छूट कब तक होगी? जब तक मौत का दिन होगा, जब तक छूट होगी। मौत आ गई तो ये छूट भी खत्म, वो अमानत तो अल्लाह ताला ले लेंगे, जितनी भी अमानतें दी, फिर सवाल होगा खबर के बाद, फिर क़यामत के दिन सवाल होगा इन सब चीजों का कि अमानतें दिए थे क्या हुआ। तो हमें जो है ना, इतना हमारा मेहरबान रब है, इतना हमारा मेहरबान खालिक है, हमें इतनी अमानतें दिया, वो अमानतों को उसकी मंशा के तहत इस्तेमाल करेंगे, उसकी मर्जी के तहत इस्तेमाल करेंगे तो वो अमानत अदा होगी, वरना क्या होगी? खयानत होगी। अमानत अदा करना, ये जब बंदे के दिल में, कब अमानत अदा करेगा बंदा? ये जब उसके दिल में तस्दीक हो जाती है कि अल्लाह ताला माबूद भी ज़ात है, मालिक भी ज़ात है, यानी ज़ाती मालिक अल्लाह ताला है हर चीज का। जब ये दिल में हमारे तस्दीक हो जाएगी, यानी आसार की तौहीद हमारे दिल में आ जाएगी, तो हम अमानत को सही अदा कर सकेंगे। अब अमानत हम क्यों नहीं अदा कर सक रहे हैं? हम उसके मालिक बन के बैठ गए, हम समझ रहे ये मेरा है, ये मेरा है, हम उसको देख के समझ रहे उसके पास ये है, उसके पास ये। हम अपने आप को मालिक समझ गए या अल्लाह के, हम भी खैर है, अल्लाह के अलावा जो भी है उसको मालिक भी ज़ात समझ रहे हैं, तो ये क्या है? शिर्क है। माबूद भी ज़ात समझ रहे हैं, शिर्क है। हाँ, यो तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को मालिक समझ रहे हैं, या गैर को जो है ना, ऑफिस वालों को, घर वालों को क्या समझ रहे हैं, ये फला चीज का मालिक है, ये फला चीज का मालिक है, हमारे दिल में बैठे। तो जब ये दिल में बैठ जाता है तो खयानत आती है। तो एक अमानत है, एक खयानत है। अमानत अल्लाह ताला ने हमें दी है, वो अमानत को अदा करने के लिए उसके मंशा के तहत इस्तेमाल करना पड़ता। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आसार की जो तौहीद क्या है, अल्लाह ताला को ही माबूद भी ज़ात जानना। कलमे में हमने क्या सुना, इला के 4 एतबार है। तो आसार की तौहीद क्या है? अल्लाह ताला को ही माबूद भी ज़ात जानना, यानी जाती मालिक जानना। और शिर्क क्या है? अल्लाह ताला के सिवा गैर को माबूद भी ज़ात जानना। तो हम अभी कब जानेंगे? जानने का ताल्लुक किससे? क़ल्ब से। और ईमान की शर्तें क्या है? जबान से इकरार के साथ दिल में तस्दीक होना। जो जबान से इकरार करे, दिल में तस्दीक होना। अब हम लोग कहते हैं कि भाई हाँ भाई, हम तो बोलते हैं ना अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। ये जो हमारा दावा है, हमारा जो कहना है कि हम तो बोलते हैं भाई अल्लाह ताला मालिक है, ये जो है ना बेबुनियाद है। जबान से तो हमारे कहना है कि अल्लाह मालिक है, हम जबान से तो कहते अल्लाह मालिक है, मगर हमारे दिल में क्या है? हम ये अमानतों को मालिक बन के बैठे। अगर हमारे दिल में जबान पे अगर ये होता कि अल्लाह ताला मालिक है, अगर दिल में हमारे ये होता कि ये सब अल्लाह ताला की अमानत है हमारे पास है, तो हम अल्लाह ताला के हुक्म के तहत जिंदगी गुजारते।
اب ہم کچھ مثالیں دیتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیر نعیم میں کچھ مثالیں دیتے ہیں کہ امانتیں، کچھ امانتیں جو اللہ تعالیٰ کی ہم وہ مثالیں دیتے ہیں۔ کیا مثالیں دیتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیر نعیم میں جو ہے نا یہ مثالیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ امانت میں دی، یہ آنکھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، حقیقت میں ہم اندھے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جو مقصد کے لیے پیدا کیا، یہ آنکھ دی تاکہ بندہ میری پہچان حاصل کرے، یہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اگر یہ آنکھ کو ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت استعمال کریں گے تو امانت ادا ہوگی، تو یہ امانت اللہ تعالیٰ جب بندہ ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے بندے سے۔ اگر بندہ یہ امانت کو اپنی مرضی کے تحت استعمال کرے گا تو یہ خیانت ہوگی۔ خیانت کب ہوگی؟ جب بندہ اپنی مرضی کے تحت استعمال کرے گا، شیطان کی مرضی کے تحت، نفس کی مرضی کے تحت، لوگوں کے کہنے پر، دنیا کے کہنے پر، دنیا کے لیے یہ امانتوں کو استعمال کرے گا تو اس میں خیانت ہوگی۔ اب یہ خیانت کیوں ہوئی؟ یہ آنکھ کو وہ کیا سمجھ رہا ہے، یہ میں اس کا مالک ہوں۔ ذاتی مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ آنکھ ہمارے پاس امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے امانت دی، تحفہ بھی نہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ یہ امانت دی، لے لیں گے۔ اب دیکھو کئی لوگ انتقال کر کے، کیا دیکھ سکتے ہو لوگ؟ کئی لوگ زندہ ہے مگر ان کی آنکھیں چلی جاتی، کیا وہ دیکھ سکتے؟ اللہ، وہ تو ہمارے لیے عبرت ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، مگر یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ مگر بات کیا ہے، اگر ہم ذاتی مالک ہوتے تو ہم ہمیشہ دیکھ سکتے تھے، اگر ہم ذاتی مالک ہوتے تو مرنے کے بعد بھی دیکھ سکتے تھے۔ یہ بات کی دلیل ہے آنکھیں چلی جانا، مطلب اللہ تعالیٰ اس چیز کا مالک ہے، آنکھ کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم یہ آنکھ کو اگر اللہ کے منشا کے تحت استعمال کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی امانت جو ہے امانت ادا کرے جیسا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ آنکھ کو کیسا استعمال کریں گے؟ جہاں دیکھنے کا حکم ہے وہاں دیکھنا۔ ابھی ہم کیا کر رہے ہیں آنکھ کو؟ اب ایک مرد کیا کر رہا ہے، گھر میں بیوی کو چھوڑ کر عورتوں کو دیکھنے میں فون میں لگا ہوا، یہ کیا ہے، امانت کو غلط جگہ استعمال کر رہا۔ اور عورتیں کیا کرتی ہے، غیر مردوں پہ جو ہے نا نظر پڑتی، یہ کیا ہے، امانت کا غلط استعمال۔ مالک کون ہے امانت کا؟ یہ آنکھ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہمارے پاس امانت ہے۔ امانت ادا کیسا کر ہوگی؟ اللہ کے منشا کے تحت استعمال کرنا، اس کو جہاں دیکھو بولے وہاں دیکھنا، قرآن کو دیکھنا، اللہ والوں کو دیکھنا، دین کی سمجھ بوجھ والوں کو دیکھنا، کعبۃ اللہ کو دیکھنا، گنبد خضرا کو دیکھنا، یہ کیا ہے، اس کا صحیح استعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں دکھائی ہے کائنات میں اس کو دیکھنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ جب اس کے منشا کے تحت استعمال کریں گے تو وہ امانت ادا ہوگی۔ اگر ہم اپنی مرضی چلائیں گے، اپنی مرضی سے غیر عورتوں کو دیکھیں گے، اپنی مرضی سے جو نا فون میں جو چاہے من چاہی زندگی کریں گے، اس کو دکھائیں گے، تو یہ کیا ہے، خیانت ہوگی۔ تو خیانت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اب یہ خیانت کیوں ہوئی؟ یہ سمجھا کہ یہ جو آنکھ ہے میرے پاس امانت نہیں ہے، میں اس کا مالک ہوں، سمجھ۔ اب جو گناہ کی جو بیسک ریزن یہی ہے کہ بندہ سمجھ رہا یہ جو آنکھ ہے میری خود کی ہے، میں جو چاہے اس سے یوز کروں، جیسا چاہے استعمال کروں۔ کیوں؟ اب اس کے دل میں ایک کفر شرک بیٹھ گیا کہ یہ میں آنکھ کا مالک ہوں، یا اس کے پاس وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے، ہم ذاتی مالک نہیں۔ تو گناہ کیوں ہو رہا؟ بندہ جب یہ آنکھ کو اپنی سمجھا تو گناہ۔ اگر ہم یہ سمجھیں گے، ہمارے دل میں یہ تصدیق ہوگی اللہ تعالیٰ ہی معبود بھی ذات ہے، آثار کی توحید ہو گئی، تو یہ ہم آنکھ کو اللہ کے منشا کے تحت سوئے اٹھے جب چاہے اللہ کے منشا کے تحت استعمال کریں گے۔ جب کبھی غلطی ہو گئی تو مولا سے توبہ کریں گے، مولا یہ تیری امانت تھی، غلطی ہو گئی میرے سے۔ نماز میں جائے گا، مولا کی طرف جو ہے نا اپنے حوالے کرے گا کہ مولا یہ غلطی ہو گئی، مولا معاف بھی کرتے تھے، مہربان ہے۔ تو مگر امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ امانت ہے، یہ دل میں تصدیق ہونا۔ اب ہمارے دل میں امانت تصدیق نہیں ہے، ہم یہ اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں جس طرح آنکھ امانت ہے، یہ کان بھی امانت ہے۔ اگر کان کو اللہ تعالیٰ کے منشا کے تحت استعمال کریں گے، اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں گے تو امانت ادا ہوگی۔ اگر اللہ کی مرضی کے خلاف شیطان کی مرضی پہ چلیں گے، نفس کی خواہشات پہ چلیں گے، دنیا کی محبت پہ اس کو استعمال کریں گے، تو یہ کان کا جو استعمال ہم کر رہے ہیں، جو مالک بن کے بیٹھے، یہ خیانت ہے، فرما رہے ہیں۔ تو ایک امانت ہے، ایک خیانت ہے۔ امانت ادا کرنا ہے ہمیں امانت کو سمجھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ کان بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیم میں فرماتے ہیں آنکھ امانت ہے، کان امانت ہے، یہ زبان بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ یہ جو زبان سے ہم کلام کر رہے ہیں، یہ ہم خود سے نہیں کر رہے ہیں، اللہ حقیقت میں ہم کیا ہے،
ہم بول نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کلام دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کلام دیا، تو یہ جو کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ زبان ہمیں امانت دیا، ہم اس کے مالک، تو ہم اس سے جو گناہ ہو رہے ہیں، یہ زبان سے بندہ جو چاہے کہہ دے رہا، ماں باپ کو جو چاہے کہہ دے رہا، اولاد کو جو چاہے کہہ دے رہا، استادوں کو جو چاہے کہہ دے رہا، بزرگوں کو جو چاہے کہہ دے رہا، اولیاء اللہ کو جو چاہے کہہ دے رہا، جو چاہے کفر شرک اس سے بکرا. کیوں بکرا؟ یہ سمجھ رہا یہ زبان اس کے پاس، اس کو مالک سمجھ رہا اپنے آپ کو. یہ زبان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. اللہ تعالیٰ ذاتی مالک ہے. آثار کی توجہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کو معبود بھی ذات جانا شرک ہے. ہم اس کو مالک سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھ رہے ہیں، تو ہم شرک کر. تو یہ بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ مالک ہے، بھائی اللہ مالک ہے، یہ عمل ان کے بتا دیں گے کہ وہ ان کے دل میں کیا ہے. اگر دل میں تصدیق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے منشا کے تحت استعمال کریں گے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، ماں باپ کے سامنے ادب احترام کے ساتھ رہیں گے، جو حقوق ماں باپ کی ادا کرنا ہے وہ ادا کریں. وہ ادا نہیں کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، جو چاہے کہہ دے رہا ہے، بیوی کے ساتھ جو چاہے کہہ دے رہا ہے، اولاد کو جو چاہے کہہ دے رہا ہے، گھر والوں کو جو چاہے کہہ دے رہا ہے، پڑوسیوں کو جو چاہے کہہ دے رہا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے اپنے آپ کو معبود کا اعلان کر دیا، یعنی یہ زبان کا مالک سمجھ میں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیم میں یہ فرمانے کہ جس طرح آنکھ امانت ہے، کان امانت ہے، زبان امانت ہے، آپ فرماتے یہ ہاتھ اور پیر بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. ہم یہ دیکھیں ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، ذاتی مالک ہے. یہ ہمارے پاس امانت ہے، ہم ایک بھی ذرے کے مالک نہیں، یہ ہمارے پاس امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سہولتیں دی اپنی پہچان حاصل کرنے کے لیے، جو مقصد حیات ہے. ہاتھ کا استعمال آج کیسا ہو رہا ہے؟ ہاتھ کو جو ہے نا موبائل فون میں جو ہے نا جیسا چاہے استعمال ہو رہا ہے. یہ ہاتھ کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ مارم پیٹی میں ہاتھ ہو رہا ہے. یہ آج دیکھیں جو فون پہ جو ہاتھ کا استعمال ہو رہا ہے، جو گناہ فون سے ہو رہے ہیں، جو ہم ٹچ اسکرین استعمال کر رہے ہیں، جو چاہے دیکھ رہے ہیں، یہ ہاتھ سے جو ہے نا نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ہو رہی. کیوں ہو رہا ہے؟ کہ یہ ہاتھ کو ہم سمجھ رہے ہیں میں اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہوں، میں اس کا مالک ہوں. جب اللہ تعالیٰ لے لیں گے تو ہم جب سمجھ جائیں. اب جو ہاتھ نہیں ہے، جو لنگڑے، جو ہاتھ جس کے کٹے ہوئے ہیں، جس کے پیر کٹے ہوئے جو لنگڑے ہیں، وہ ہمارے لیے عبرت ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے لے لیا، وہ ہمارے لیے عبرت ہے. اب ہم عبرت حاصل کرنا کہ یہ بھی ہمارے پاس امانت ہے. یہ ہاتھ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ پیر اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. یہ ہمیں لوٹانا ہے اللہ تعالیٰ کو. یہ لوٹائیں گے. لوٹانا کیا ہے؟ یہ لوٹانے سے مراد جو اللہ تعالیٰ کا منشا ہے، مرضی ہے، اس کے تحت اس کو استعمال کرنا. تو یہ سارا کا سارا جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں. یہ ہمارے پاس امانت ہے. یہ دل میں بات، اب یہ امانت کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے دل میں تصدیق کیا ہے کہ فلاں جو ہے نا مالک ہے، فلاں دوست مالک ہے، باس اس کا مالک ہے، وہ بھائی اس کا مالک ہے. وہ مطلب ہم اپنے اپنے دل میں معبود بٹھا لیے. اللہ ایمان کیا لانا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی معبود بھی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک بھی ذات ہے. یعنی ذاتی مالک صرف اور صرف اللہ ہے. یہ ذاتی مالک صرف اور صرف اللہ ہے. یہ دل میں تصدیق ہونا ہے. یہ دل میں تصدیق ہوگی تو بندہ امانت کو ادا کرے گا. جب دل میں تصدیق ہوگی میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، انہیں بھی کسی کا چیز کا مالک نہیں ہے، تو بندہ کیا کرے گا؟ بندہ جو ہے نا اللہ کی مرضی کے تحت وہ استعمال کرے گا، کیونکہ اس کو احساس ہوگا یہ امانت میری نہیں ہے، یہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، یہ میرے پاس امانت ہے. تو جو مالک ہے اس کے تحت مرضی کے تحت استعمال کرے گا. جس طرح آفس میں، دکان میں، شاپ میں، جہاں جہاں بھی وہ کام کرتا ہے، جو مالک کا منشا ہوتا ہے، دکان والے کا، آفس والے کا جو منشا ہوتا ہے اس کے تحت استعمال کرے گا. تو اس کو پتا ہے یہ میرے لیے فائدہ مند ہے. تو اسی طرح سے جس کے دل میں تصدیق ہو جاتی ہے آثار کی توحید کی کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک بھی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی ذاتی مالک ہے، تو وہ بندہ مالک کے منشا کے تحت ان چیزوں کو استعمال کرے. اور آگے فرماتے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیر نعیم میں جس طرح پورا جسم امانت ہے، اسی طرح دل بھی امانت ہے. آپ فرماتے دل بھی امانت کیسا ہے؟ یہ دل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے لو سلامتی والا قلب سلیم کی طرح. اب دل میں کیا آتا؟ دل میں علم آتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر علم اس میں آ گیا، یعنی ایمان اس میں آ گیا کہ اللہ ہی معبود بھی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک بھی ذات نہیں ہے، ذاتی مالک نہیں ہے، تو وہ دل امانت والا، ایمان والا ہے. اور اس کی امانت کیا ہے؟ جب اس کے دل میں ایمان آ جاتا تو وہ دل
کی نظر یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک کو دیکھے گا، اپنے پاس دیکھے گا کہ میرے پاس امانت ہے، اور دوسروں کے پاس بھی دیکھے گا کہ اس کے پاس بھی امانت ہے۔ اب جس کے دل میں یہ تصدیق نہیں ہے کہ اللہ ہی معبود بھی ذات ہے، جس کے دل میں یہ ہے کہ میں اپنا مالک، میں میرے گھر والوں کا مالک، میں جو ہے نا میرے امپلائز کا مالک، میں کمپنی کا مالک، میں جو چاہے اپنی مرضی چلاتا ہوں، اب یہ جس کے دل میں ہے اس کے دل میں کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے۔ تو یہ کفر، شرک، نفاق یہ بات کی دلیل ہے کہ وہ خیانت کر رہا دل جو امانت دی تھی، یعنی اپنی مرضی کے تحت زندگی گزار رہا، اپنا من چاہا جو ہے نا فارمولا یوز کر رہا۔ ہونا کیا تھا؟ دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہونا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ تعالیٰ ہی مالک بھی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی ذاتی مالک ہے، یہ تصدیق ہونا تھا۔ جب یہ دل میں تصدیق ہو جائے گی تو بندے کی نظر پلٹے گی، ہر چیز میں بندہ دیکھے گا کہ میرے پاس جو ہے امانت۔ اب دل میں تصدیق ہونا ہے، اب کلمہ سیکھیں گے، ایمان حاصل کریں گے، دل میں آثار کی توحید کی تصدیق ہوگی۔ یہ کیسا علم حاصل کرنا پڑتا ہے؟ علم حاصل کرنا، عمل کرنا، پھر یہ بولتے رہنا، پھر اس پر عمل کرتے رہنا، بولنا، عمل کرنا، یہ جب چلتا رہے گا تو جب تصدیق ہوگی، جب تصدیق ہوگی لا الہ الا اللہ میں آثار کی توحید کی تصدیق ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، تو بندے کے دل میں ایمان ہوگا، اور وہ دل میں جب تصدیق ہو جائے گی بندہ یہ سمجھے گا کہ میرے پاس جو بھی امانت ہے، میرا کچھ بھی نہیں، ہر چیز کا مالک جو بھی میرے پاس ہے امانت ہے، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، میرے پاس بھی امانت ہے، تمام لوگوں کے پاس بھی امانت ہے، میرا کچھ بھی نہیں۔ جب میرا کچھ بھی نہیں ہے اس کا بھی کچھ بھی، تو اس کا زیادہ، اس کا کم، میرے پاس زیادہ، میرے پاس کم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، وہ پریشان بھی نہیں ہوگا، ارے اس کے پاس زیادہ ہے تو اس کو زیادہ حساب دینا ہے، اس کو احساس ہوگا ارے امانت اس کے پاس زیادہ ہے، اس کو زیادہ لوٹانا ہے، اس کو تو بڑا مسئلہ ہے، میرے پاس جتنا ہے میں اپنا دیکھ لیتا ہوں۔ تو ہمارے دل میں جب تصدیق ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود بھی ذات ہے، تو ہم جو ہے نا یہ دیکھنے لگیں گے کہ ہمارے پاس جو بھی امانت ہے لوگوں کے پاس بھی جو ہے امانت۔ تو جب یہ دیکھنے لگیں گے، نظر ایسی ہو جائے گی، نظر جب پلٹ جائے گی، ہر ایک پہ دیکھیں گے کہ اس کے پاس بھی امانت ہے، ہمارے پاس بھی امانت ہے، تو یہ دل کی امانت، دل سے جو امانت، جو دل امانت ہے وہ امانت ادا صحیح ہوگی۔ تو بات کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیر میں کیا فرمانا؟ تمام جسم امانت ہے، یہ دل بھی امانت ہے، یہ امانت کو ادا کرنا ہے۔ کب ادا ہوگا؟ یہ اللہ کے منشا کے تحت استعمال کریں گے، اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں گے تو امانت آ گئی۔ اگر ہم اپنی مرضی استعمال کر رہے ہیں، شیطان کی مرضی، دنیا والوں کی مرضی کے تحت استعمال کر رہے ہیں، تو یہ خیانت ہے۔ تو یہ خیانت سے بچنا ہے، ہم امانت ادا کرنا، یہ ہمارے، یہ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور امانت ادا کرنے میں ہمارا خود کا فائدہ ہے۔ خیانت کریں گے تو یہاں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ جو آفس میں صحیح امانت ادا کرتا، جو باس خوش ہو گیا اس کو جو ہے نا پروموشن دیتا، یہ جو انعامات سے نوازتا، یہ تو ایک چھوٹے باس کا جو ہے نا کمپنی کا، اللہ تعالیٰ جب دیکھیں گے کہ بندہ جو ہے نا اپنی میں دیا ہوا چیز کو یہ امانت تصدیق کر رہا، اپنی میں دیا ہوا چیز کو جو ہے امانتوں کو پیش کر رہا، تو اللہ تعالیٰ کیسا راضی ہوں گے؟ فرشتوں میں اس کا ذکر کریں گے کہ میرا بندہ جو ہے نا اپنا کچھ بھی نہیں سمجھتا، حقیقت بیان کر رہا کہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے، میرا ہی سب۔ تو ہمارے دل میں یہ لانا ہے، ہم زبانی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ مالک ہے، زبانی دعویٰ ہے، ہماری منمانی ہے، مگر دل میں کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو مالک بٹھا لیے، یا ہم لوگوں کو، مخلوق کو معبود بٹھا لیے، نوکری کو معبود بٹھا لیے، نوکری سے سمجھ رہے ہیں ہم اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، پیسوں کے بغیر کچھ بھی گزارا نہیں۔ تو ہم کیا ہے؟ ہم مالک بنا لیے، اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کو مالک بذات سمجھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا عمل اور ہمارا جو ایکشن جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ صاف صاف بتا رہا، حالانکہ ہم زبان سے بول رہے ہیں اللہ مالک ہے بھائی، اللہ مالک ہے بھائی، مگر ہماری جو پریشانی ہے، ہمارا جو عمل ہے، ہم جو امانتوں کو غلط استعمال کر رہے ہیں، یہ بات کی دلیل ہے کہ ہم نے یہ بات کی تصدیق نہیں کی اللہ کا ہی معبود بھی ذات ہے، ذاتی مالک اللہ ہی تصدیق نہیں۔ تو یہ تصدیق کرنا ضروری ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی امانت ہے، ہم کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے، معبود بھی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں۔ اور آگے فرماتے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں آتا ہے کہ یہ پورا جسم بھی جو امانت ہے، اسی طرح سے فرماتے ہیں جو جنابت کا غسل ہے وہ بھی امانت ہے۔ جب جنابت کا غسل فرض ہو جاتا ہے اس کو فوراً ادا کرنا چاہیے، جب فوراً ادا کر لیں گے تو یہ امانت صحیح امانت ادا ہوگی، تو اس کو جو فوراً ادا کرنا ہے یہ بھی امانت فرما۔ اور فرماتے ہیں اللہ والے کہ یہ شرمگاہ ہے وہ بھی امانت ہے، جانوروں کی طرح استعمال کر رہے ہیں جب چاہے، تو یہ کیا ہے؟ خیانت ہے۔ جب چاہے جب استعمال کریں جانوروں کی طرح تھوک پڑ رہے، تو یہ جو شرمگاہ کا جو استعمال ہو رہا ہے یہ خیانت ہو رہی اس میں۔ تو
ہم دیکھیں ہمارے پاس جو بھی امانت ہے، ہم یہ زندگی میں کوشش کریں کہ جو امانت ہم پہلے تو سمجھے، امانت کو پہلے مانے، پھر جانے، پھر دیکھیں۔ اسلام میں ماننا ہے، ایمان میں جاننا ہے، احسان میں دیکھنا ہے۔ یہ امانت ہماری نہیں، یہ امانت اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے، ہم مالک نہیں ہے اس کے۔ یہ دل میں تصدیق کرنا ہے کہ ہمارے پاس امانت ہے، میں ان چیزوں کا مالک نہیں ہوں، جو بھی میرے پاس ہے یہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی مرضی کے تحت اس کو استعمال کرنا ہے، کہ اللہ کا منشا کیا ہے اس کو استعمال کرنے میں، اللہ کو کیسے راضی کروں میں اس کو استعمال کروں، یہ ہمیں کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے فرماتے ہیں اولیاء اللہ کہ علم دین بھی امانت، دین کا سیکھنا یہ بھی امانت۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو اپنی امانت قرآن میں بتایا کہ میں نے تمہیں اپنا دین دے کر، انبیاء کو جو بھیجا دین دے کر بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین بتانے کے لیے بھیجا، تو یہ بھی امانت ہے۔ تو ہم دیکھیں کیا ہم سیکھ رہے ہیں دین؟ ہم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو دنیا سیکھنے میں، دنیا گھمانے میں لگا رہے ہیں۔ گھومنے سے منع نہیں ہے، دنیا کی پڑھائی پڑھانے سے منع نہیں ہے، مگر اس کو ہی جو نا کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہی کافی ہے، یہ غلط ہے۔ بندے کو بنائے، انجینئر بنائے، ڈاکٹر بنائے، جو نا سائنٹسٹ بنائے، کیا بناتے بنائے، مگر اس کو دیندار سائنٹسٹ بنائے، اس کو دیندار انجینئر بنائے، اس کو دیندار ڈاکٹر بنائے۔ تو دیندار کب بنے گا بندہ؟ جب یہ تصدیق ہوگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بندہ دیندار ہوگا اس کو سمجھ میں آئے گا حقیقت، اپنی کیا حقیقت ہے، مخلوق کی کیا حقیقت ہے، اس کو فہم حاصل ہوگی کہ خالق کی کیا حقیقت ہے۔ تو فرماتے کیا ہے کہ علم دین بھی امانت ہے، دین کا سیکھنا ہے، ہر ایک کو سیکھنا، اور یہ علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اور جو علم سے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے، یہ علم حاصل کرنا فرض عین ہے، یہ سب کو حاصل کرنا ہے۔ اور فرماتے ہیں جو دین کا علم حاصل ہوا اس پر عمل کرنا بھی، یہ بھی امانت ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں جو دین کا علم ہے اس پر عمل کرنا یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اور فرماتے ہیں اولیاء اللہ جو دین کا علم ہم سمجھے، جو عمل ہم کرے، اس کو لوگوں تک پہنچانا یہ بھی امانت ہے۔ علم دین کا حاصل کرنا امانت ہے، علم دین کا حاصل کر کے اس کو سمجھ کے اس پر عمل کرنا بھی امانت ہے، اور یہ لوگوں تک پہنچانا بھی امانت ہے۔ آپ فرماتے اولیاء اللہ فرماتے۔ تو ہم دیکھیں کیا ہم علم دین سیکھ رہے ہیں؟ دین بول تو ہم کیا کریں؟ دین بولے تو اسلام، اسلام بول تو دین سمجھ رہے ہیں۔ ہم بولے 5 وقت، ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ 5 وقت نماز پڑھ لی تو دین۔ ہم پچھلے لیکچر سے یہی بات چل رہی، 5 وقت نماز پڑھ لیے تو یہ دین ہے بھائی، اتنا ہی ہے۔ روزہ رکھ لو، پھر رمضان زکات دے دو، بس یہ چیز۔ یہ ہم اپنے ذہنوں سے دین بنا لیے۔ کیوں ہم نے اپنے ذہنوں سے بنا لیے؟ یہ ہم جو ہے نا، ہم اس کو جو ہے نا اب کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم قرآن خود سے پڑھ لیے، حدیثہ خود سے پڑھ لیے تو سمجھ رہے ہیں ہم دیندار ہیں۔ ہم کیا کریں؟ اللہ والوں کی طرف رجوع نہیں ہوئے، اللہ والوں کی طرف رجوع ہوتے تو اللہ والے بتاتے کہ دین کیا ہے، ہم دین سیکھے کہ دین میرے اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے، تقویٰ ہے، توحید ہے۔ اب اسلام میں اہم کلمہ ہے، کلمے کو ہم سمجھ رہے ہیں، کلمے میں الہ کو سمجھ رہے ہیں کہ الہ کے 4 اعتبار ہے۔ آج آثار کو سمجھ رہے ہیں، آثار میں مالک کیسا ہے، توحید کیا ہے، اس کا شرک کیا ہے۔ تو یہ مالک بھی ذات جاننا ہے، اس کا بھی علم ہونا کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک بھی ذات ہے، ذاتی مالک اللہ تعالیٰ ہے، معبود بھی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ علم حاصل کرنا ہے ہر ایک کو، یہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، سب کو حاصل کرنا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں میں تو بولتا ہوں زبان سے مالک ہوں، ان کا عمل دیکھیں آپ، وہ عمل اس لیے کہ وہ خیانت کر رہے ہیں، وہ مالک بن کے بیٹھے ہوئے، جو بھی اللہ تعالیٰ دیے ان کو مالک بن کے بیٹھے ہوئے، مالک بن کے بیٹھے ہوئے، تو کیا اللہ تعالیٰ واپس نہیں لیتے؟ ہر ایک کو موت آنی ہے، موت سے پہلے بھی لے لیتے، موت دے کے بھی لے لیتے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اور جب چاہے لیتے۔ مالک کی مرضی رہتی، مالک کی مرضی رہتی کہ میں جو دیا میری مرضی، تو اللہ تعالیٰ ایسا مالک ہے، اللہ تعالیٰ دیے تو لیتے بھی، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ، دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور لینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، جب چاہے جب لے لیتے۔ تو ہمیں نہیں پتا کب لے لے، ہم لینے سے پہلے توبہ کرے، توبہ کر کے ہم جو ہے نا استغفار کر کے ہم یہ واپس آئے، یہ امانتوں کو سمجھے، اللہ تعالیٰ کی امانتوں کو جیسا ادا کرنے کا ہے ویسا ادا کرے۔ اور فرماتے اولیاء اللہ کہ یہ توحید اور رسالت کی گواہی بھی امانت ہے، توحید کی گواہی، رسالت کی گواہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی امانت ہے، یہ گواہی دے کے جانا ہے ہمیں، یہ عالم شہادت ہے، یعنی یہاں پر گواہی دینا ہے۔ ہم جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ ہاں، سب نے کہا تھا مولا تو ہی ہمارا رب ہے، مولا تو ہی ہمیں پالنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہیں، جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ، دیکھ کے گواہی دیو۔ تو ہمیں دیکھ کے گواہی دینے کے لیے بلایا گیا، یہاں بھیجا گیا۔ تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں نہ گواہی دے رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں زبان سے گواہی دے لیے تو کافی ہے۔ یہاں پر جو گواہی دینا ہے جسم سے، زبان سے بھی دینا ہے، قلب سے بھی دینا ہے۔ گواہی کب مکمل ہوتی؟ جب دیکھے تو مکمل ہوتی۔ کورٹ میں جو گواہ ہوتا ہے اس کو پوچھتے کیا بھائی دیکھے تم؟
मर्डर हुआ सो देखे, बोल तो नहीं देखा। फिर क्या क्यों आ गए, गवाही क्यों दे रहे, बोल तो नहीं मैं सुना था। तो उसकी गवाही कबूल करते नहीं करते। तो यहाँ देखना है, मानना जानना देखना। तो वो देखेगा कब, हम कब देख सकेंगे, जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझ सकेंगे तो देख सकेंगे कि अल्लाह ताला इलाह है तो कैसा ही समझना है, अल्लाह ताला मालिक है आसार में तो कैसा है, अल्लाह ताला खालिक है, अल्लाह ताला मालिक है तो कैसा है। तो जो रब है जब समझेंगे हम, तो जो रब होता है वो मालिक होता है, पालने वाला तो वो मालिक होता है। तो हम जब रब है जब देख लेंगे, जब मालिक है देख लेंगे तो गवाही दे सकेंगे। और खबर में भी पूछा जा रहा है कि तेरा रब कौन है, बताओ मन रब्बों का। तो यहां देखेंगे, यहाँ कलमे को सीखेंगे तो जवाब दे सकेंगे। हिसाब किताब तो बाद में है, हिसाब किताब ईमान वालों को यहाँ पास करेंगे तो वहां पर नेक्स्ट एग्जाम है हमारा, मगर यहाँ मेन एग्जाम है। इसमें जो कामयाब वो आखिरत की तमाम मंजिलों में कामयाब, वो कामयाबी के लिए यहाँ इल्म दीन अमानत है, वो दीन का इल्म नहीं हासिल कर रहे हैं, वो इल्म हासिल करेंगे, वो अमानत को उठा लेंगे अल्लाह ताला की, वो हम उठा लेंगे, अल्लाह ताला मदद करेंगे। हम कोशिश करना है, हम इरादा करेंगे कि मौला मैं कोशिश करता हूँ, मौला मैं मेहनत करता हूँ, मदद का तेरा मोहताज हूं, मौला तू मालिक तो तू है, हाजत रवा तू है, तो जरूरतों को पूरी करने वाला तू है, मैं तो जरूरतमंद हूँ, हाजतमंद हूं, मौला तू मदद कर। जब बंदा ये जब हकीकत को जानेगा अपनी कि मैं मालिक ही नहीं हूँ किसी चीज का, तो मौला के सामने गिर रहेगा, मौला जब मैं मालिक नहीं हूँ, मालिक तू है, हाजत रवा तू है, इला तू है, मौला तू मदद कर। बंदा समझ जाएगा कि मौला तू हाजत रवा, मेरा कुछ भी नहीं। तो बंदा मौला से मालिक से मांगेगा। तो तौहीद और रिसालत की गवाही भी अमानत है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ये गवाही सिखाने आए। अल्लाह ताला अपने अंबिया को क्यों भेजा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिखाने का, हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब को अल्लाह ताला ने भेजा, हमारे लिए भेजा कि ये नापाकी को इनकी दूर करो। ये समझ रहे हैं कि मैं मेरे अलावा ही मालिक है, ये अपने अपने जहनों से बना लिए मालिक। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को 13 साल कलमे की तालीम देते थे कि नहीं अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है तो कैसा है, निशानियां बताते थे, उनको खुलूक को, उनके नफ्स को, उनके रूह को पाक करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो काम आज औलिया कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हम वो काम जो औलिया अल्लाह बताते हैं वो उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने फहम जो औलिया अल्लाह फहम देते हैं वो फहम को हम बोल के समझ रहे, अमल करने के लिए वो बोल रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत का फैजान है, हम वो समझ रहे हैं। अल्लाह मालिक है, ये दिल में ईमान आ गया तो बंदा जो है ना दोज़ख से नजात पा जाएगा, अल्लाह ताला उसको हमेशा के लिए जन्नत में डाल देते। तो ये रिक्वायरमेंट है, ये सीखना है, ये सीखेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये हमारे लिए कामयाबी है। तो तौहीद और रिसालत की गवाही ये अल्लाह ताला की अमानत है, ये अमानत दी अल्लाह ताला ने हमें गवाही देना है। यहाँ पर गवाही कब देंगे, ये सीखना है कि अल्लाह मालिक है तो कैसा है, अल्लाह राज़िक है तो कैसा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इलाह के जो एतबार उसको सीखना है। तो जब गवाही देख सकेंगे, मानना है, फिर जानना है, फिर देखना है। आसार में क्या देखना है कि अल्लाह ताला ही माबूद भी जात है, अल्लाह ताला ही जाती मालिक है, देखना है। और क्या देखना है, हमारे पास जो है अमानत है ये देखना है। हम देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, उन्हें इसका मालिक है, उन्हें उसका मालिक है, वो गाड़ी का मालिक उन्हें है, वो घर का मालिक उन्हें, अरे वाह उसको उसके तो फ्लैट है बड़े बड़े बुर्ज खलीफा में, प्रिंसेस टावर में, वो तो अपने हम क्या है एक एक को देख के समझ रहे फला इसका मालिक है, फला इसका मालिक है। हमारे दिल में मतलब हमारे दिल में ये तस्दीक नहीं है कि अल्लाह ताला ने उसको अमानत दी। जब हम कलमे को सीख लेंगे, हम जिस किसी को भी देखेंगे तो हम ये देखेंगे उसके पास अमानत है, उसके पास ज्यादा है तो हम बोलेंगे अल्लाह उस पर रहम करे, उसके पास ज्यादा है, उसको ज्यादा हिसाब देना है। हमारे पास जो है हम अपना देखें, हमारे पास क्या है, अमानत है। जब हम देखेंगे अपने पास अमानत है, उसके पास अमानत है, मेरे पास अमानत है, उसके पास अमानत है, तो हसद भी निकल जाएगा, तकब्बुर भी निकल जाएगा, हर बंदा जो है ईमान वाला बन जाएगा। तो तौहीद और रिसालत की गवाही ये भी अमानत है। इश्क और मोहब्बत भी अमानत है। औलिया अल्लाह फरमाते इश्क अल्लाह ताला से मोहब्बत हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो, कुरान से मोहब्बत हो, हदीस से मोहब्बत हो, सालिहीन से मोहब्बत हो, अल्लाह ताला की रजा की खातिर जो है ना माँ बाप से मोहब्बत हो, औलाद से मोहब्बत हो, अल्लाह ताला की रजा की खातिर, अल्लाह ताला की रजा के खातिर जो है ना पड़ोसियों से मोहब्बत, ये अल्लाह ताला की रजा के खातिर ये भी अमानत है। हम अमानत तो क्या समझ रहे हैं, हम एक हम खाली जहां फायदा हमें दिखता है वहां अमानत समझते हैं। हाँ वहां अमानत, वो भी किसके, वो मखलूक की रजा के लिए करते हैं, वो भी अल्लाह की रजा के लिए होना है। और जो हुकूक है वो भी अमानत है, जो माँ बाप के हुकूक है, जो औलाद के हुकूक है, जो बीवी के हुकूक है, ये भी अमानत है। हम नहीं समझ, जो माँ बाप है, माँ बाप भी ये हुकूक, उनके हुकूक अदा करना है। माँ बाप जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से हमें अमानत है, उनको उफ तक नहीं करना, उनका ख्याल करना, उनके दिल को जो ना ठेस नहीं पहुंचाना, उनके साथ अदब का एहतराम करना,
ادب کا معاملہ کرنا، ان کی جو نا بات کو سننا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. ماں باپ ہے ہمارے، اگر وہ کچھ برا حکم بھی دے تو صبر کرنا اس پہ. وہ شرک کی دعوت بھی دے اس پہ عمل نہیں کرنا، مگر ان کے ساتھ جو شرک کر رہے ہیں میں ان سے بات نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے منع کرتا. وہ شرک کی دعوت بھی اگر دے قبول نہ کرے، مگر ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان کے ساتھ اس کا معاملہ کرنا اچھا، بہترین سے بہترین معاملہ کرنا. بیوی ہے، بیوی کے ساتھ صحیح معاملہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اپنا پورا گھر چھوڑ کے شوہر کے پاس ہے، تمام پورے جو خاندان کو چھوڑ کے، پورا کو چھوڑ کے جو ہے نا شوہر کے پاس آتی ہے، تو وہ بھی امانت ہے اس کے. اور جو اولاد ہے وہ بھی امانت ہے، ان کا شفقت کا معاملہ کرنا، ان کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کے ان کا خیال کرنا، ان کو جو ضرورت ہے وہ جو فراہم کرنا. تو یہ حقوق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. تو یہ تمام جسم امانت ہے، یہ جان امانت ہے، یہ عشق محبت امانت ہے، علم دین امانت ہے، دین پر عمل کرنا امانت ہے، یہ جو غسل ہے جنابت ہے یہ بھی امانت ہے. یہ امانتوں کو ہم سمجھنا ہے. ہم کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی کے تحت زندگی نہیں گزار سکتے. بات یہ ہے ہم مالک بن کے نہیں بیٹھنا، ہم مملوک، ہم محتاج، ہم فقیر بن کے بیٹھنا. میں کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں، میرے پاس جو ہے امانت ہے، یہ تصدیق ہمارے دل میں آنا ہے. ہمارے دل میں یہ بھی تصدیق آنا کہ انہیں بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، باس بھی کسی چیز کا مالک نہیں، وہ دوست بھی کسی بھی چیز کا مالک نہیں، گھر والے ہو سسرال والے جو بھی ہو کسی بھی چیز کے مالک نہیں، سب کے پاس امانت ہے. جب یہ امانت سمجھے گا تو امانت کو ادا کرے گا بندہ اللہ تعالیٰ کے تحت. اللہ تعالیٰ جیسا پسند کرتے ویسا بندہ ادا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پسند کرتے ویسا ادا کرے گا. تو امانت کب ادا ہوگی؟ جب اللہ تعالیٰ کے منشا کے تحت اس کو استعمال کرے گا تو امانت آ گئی. خیانت کب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام کرا تو خیانت ہوگی. امانت کب ادا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا سمجھا تو امانت ادا ہوگی. خیانت کب ہو رہی؟ اپنا سمجھا، دوسروں کا سمجھا کسی چیز کو، تو یہ خیانت کی دلیل. تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. امانت اور خیانت یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آثار کی توحید یہ ہمیں دل حاصل کرنا ہے، زندگی اس پہ لگانا ہے. اللہ تعالیٰ ہی معبود بھی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی ذاتی مالک ہے، دل میں تصدیق ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، یہ دل میں تصدیق ہونا. اب یہ دل میں تصدیق ہونا مطلب اس کا علم حاصل کرنا، کلمے کا، اس پہ محنت کرنا، اس پر عمل کرنا، کلمے کی پریکٹس کرنا. لا الہ الا اللہ کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لا الہ الا اللہ کی ہمیں تعلیم دی ہے اس پہ عمل کرنا. ہمیں 100 مرتبہ فجر کے بعد جو ہے نا لا الہ الا اللہ کی پریکٹس کے لیے دیا گیا ہے. لا الہ پہ ہم کیا پریکٹس کرنا؟ لا الہ میں مالک نہیں، میں مالک نہیں ہوں تو میرے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. مالک کون ہے پھر؟ الا اللہ، اللہ ہی مالک. میں مالک نہیں ہوں، میرے پاس جو بھی امانت ہے الا اللہ، اللہ ہی مالک. تو یہ پریکٹس ہم کرنا، میرے پاس جو بھی امانت ہے اس کے پاس جو ہے امانت ہے. تو جب میرے پاس ہے امانت ہے اس کے پاس بھی امانت ہے تو جھگڑا کا مسئلہ ہی نہیں. جو مالک ہوگا وہ مل کی حفاظت کرتا، مالک ہوتا مل کی حاجتیں پوری کرتا. امانت سمجھے گا تو اس کے پاس یہ ہوگا کہ یہ تو امانت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا انشاءاللہ. وہ حوالے کرے گا، سمجھے گا کہ امانت جو مالک ہوتا ہے وہ مل کی ضرورتیں پوری کرتا. حدیث شریف میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو ایک جنازہ وہاں سے جا رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنازے کے بارے میں پوچھا کیا یہ شخص کے پاس کوئی خرچہ ہے، یعنی کوئی یہ قرض دار ہے، کسی کا قرض دینا باقی ہے. تو صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس کے اوپر کچھ بھی قرض نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی جو نا جنازے کی نماز ادا کی. پھر دوسرا جنازہ آتا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سیم سوال کرتے کیا یہ جنازے کے اوپر جو مرحوم ہے اس کے اوپر کوئی قرض باقی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قرض باقی ہے اس کے اوپر. تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے کہ کیا اس نے کوئی مال، کچھ جائیداد کچھ چھوڑا ہے، کوئی مال چھوڑا ہے اس نے؟ تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اس نے کچھ مال چھوڑا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص کی بھی نماز جنازہ ادا کرتے. پھر تیسرا جنازہ بھی آتا ہے. اب وہ تیسرا جنازہ جب آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی سوال کرتے صحابہ سے کہ کیا یہ جو شخص ہے جو مرحوم ہے اس کا کوئی قرض باقی ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اس کا کوئی قرض ہے، قرض میں مبتلا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ سوال کرتے ہیں کیا یہ اس نے کچھ مال جائیداد چھوڑی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اس نے کوئی مال جائیداد نہیں چھوڑی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اپنے بھائی کا جنازہ خود ہی ادا کر لو. مطلب کیا ہے؟ جو قرضدار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کر رہے. تو ہم دیکھیے اپنی زندگی میں
یہ تو ہے حدیث ہے، مگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کیا ہم جو امانتیں ہیں، جتنی بھی امانتیں ہم دیکھیں، جسم، یہ قلب، یہ روح، یہ رشتے دار، یہ پڑوسی، یہ دوست، آفس کا کام، یہ امانت ہم کیا ادا نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اگر امانت ادا نہیں کریں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر راضی تو اللہ تعالیٰ بھی راضی. تو ہمیں یہ امانت ادا کرنا ہے، ہم مالک بن کے نہیں بیٹھنا، ہم دل میں یہ تصدیق کرنا کہ میرے پاس جو بھی ہے یہ امانت ہے، یہ دل میں تصدیق ہونا. یہ تصدیق ہونے کے لیے کلمے کا علم ہونا، پھر جو علم حاصل کرے اس کی پریکٹس، اس کی بار بار پریکٹس، پھر اس کے پاس بار بار عمل کرنے کی کوشش، پھر وہ عمل جو کرے پھر ڈسکس کرنا، پھر یہ پروسیس جب تک چلتے رہے گا یہ تصدیق ہوگی انشاءاللہ، جلد سے جلد بھی ہوگی انشاءاللہ. جیسا جنت کی پریکٹس ہوگی، جیسا بندے کی محنت ہوگی، تو انشاءاللہ وہ کلمے کی تصدیق ہوگی، اور اس پہ دل میں تصدیق ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہی معبود بھی ذات ہے. اور ایک حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں دل سے جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. کون ہے وہ؟ دل سے جہاد کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. جو دل سے جو ہے نا جہاد کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر وہ شخص جانے لگا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شخص جانے لگا تو اس کو بلا کر عرض کرتے ہیں کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے سوائے قرض کے. اللہ اکبر. مطلب شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا، شہید جو اللہ کی راہ میں ہوا اس کا ہر گناہ معاف ہو جاتا، لیکن قرض اس کا معاف نہیں ہوتا. مطلب کیا ہے؟ قرض امانت ہے. تو ہم دیکھیں امانت کی امپورٹنس حدیثوں میں آئی ہے. ہم امانت اگر صحیح ادا نہیں کریں گے، ہم اگر اللہ تعالیٰ معبود بھی ذات تصدیق نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ کو مالک سمجھیں گے کسی چیز کا، گھر والوں کا، بیوی کا مالک بن گئے، ماں باپ کے اوپر مالک بن گئے، جو چاہے کہہ دے رہے ہیں، جو چاہے جو نا بول دے رہے، جو چاہے نا اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرتے رہے. تو یہ کیا ہے؟ امانت پہ خیانت ہوگی، اور خیانت جو ہے نا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی ناراض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے مکاشفۃ القلوب آپ کی جو کتاب ہے اس میں فرماتے ہیں، آپ حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے نا ایک جو ہے نا شخص کو اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. آپ ایک منظر قیامت کا بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص کو سوال کریں کہ اے بندے کیا تو نے فلاں امانت ادا کی؟ تو وہ بندہ کہے گا اے باری تعالیٰ میں نے وہ امانت ادا نہیں کی. اللہ تعالیٰ جب وہ بندہ امانت ادا نہیں کریں گا، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، امانت ادا نہیں کرا انہیں، قبول بھی کرا اسے. اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ دوزخ کی تہہ میں اس کی امانت کو رکھ دو، اور اس کو جو ہے نا دوزخ میں ڈھکیل دیا جائے گا، اور اس کو کہا جائے گا کہ جو امانت ہے دوزخ کی تہہ میں جو باٹم پہ رکھی جائے گی وہ امانت کو لے کر آؤ. اب جب وہ ڈھکیلا جائے گا دوزخ میں، وہ تہہ میں جائے گا تو اس کو 70 سال لگیں گے وہ تہہ تک جانے. وہ تہہ میں اس کی جو امانت رکھی گئی 70 ایئرس لگیں گے اس کو تہہ تک جانے. 70 ایئرس کسے کہے؟ قیامت کا جو ایک دن ہوگا یہاں دنیا کے 50,000 سال ہوں گے. تو 50,000 سال انٹو 70 ایئرس ملٹیپلائی کر لے، صرف نیچے جانے تک، تہہ تک جانے تک 70 ایئرس لگیں گے. کیا ہے؟ کیوں؟ امانت ادا نہیں کرا انہیں. تو اس کو دوزخ کی تہہ تک بھیجایا جا رہا. اب سنیں آگے کیا ہے. اب جب وہ دوزخ میں جائے گا 70 ایئرس اس کو امانت اٹھانے میں ہوں گے، امانت لے کے آئے گا، پھر اوپر آنے 70 ایئرس، 70 140 ایئرس، 140 into 50,000 ایئرس یہاں کے لگا لیں، اتنا بڑا عرصہ. اب وہ امانت کو لے کے آئے گا، اوپر آنے میں پھر 70 سال لگیں گے. جب قریب آئے گا پھر پھسل کر امانت کے ساتھ پھر نیچے چلے جائے گا. اللہ کیا ہے سزا اس کی دیکھ رہے ہیں. پھر یہ چلتا رہے گا، نیچے جائے گا، اوپر آئے گا، نیچے 70 سال یہ چلتا رہے گا. اس کا معاملہ، اس کو جو سزا ہوتے رہے گی. اب کیوں ہوئی؟ امانت کو ادا نہیں کرا. امانت کو ادا نہیں کرنے کا یہ سزا دی اللہ تعالیٰ اس کو. کیوں؟ امانت کو ہم اپن مالک بن کے بیٹھ گئے. ہم دنیا میں ہم خود دیکھیں ہم کس چیزوں کن چیزوں کے مالک بن گئے. ہم اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں یا اللہ کی مرضی کے چلا رہے ہیں؟ اپنی مرضی چلا رہے ہیں تو یہ تو خیانت ہے. مالک بن گئے سمجھو، یہ کھلا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت کوشش بھی کریں کہ مولا تیری مرضی کے تحت کوشش کرا، نہیں ہوا، غلطی ہو گئی، پھر کوشش کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، کوشش کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتے. مگر بندہ جو ہے اپنی مرضی چلا رہا، پھر وہ
شخص جو ہے نا پھر 70 سال نیچے جائے گا، امانت کو لے جائے گا، پھر اوپر آئے گا، پھر پھسل جائے گا. اب یہ کب تک چلتا رہے گا؟ اولیاء اللہ فرماتے یہ جب تک چلتا رہے گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کسی ہوگی؟ جس کے دل میں ایمان ہوگا، جس کے دل میں جو ہے نا تصدیق ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، ذاتی مالک بھی ذات، معبود بھی ذات، ذاتی مالک اللہ تعالیٰ تصدیق ہوگی. اس کی ذرہ برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی. مگر کنڈیشن ہے شفاعت کے لیے بھی، ایمان والے کو جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی. جس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہوگا، جس کے دل میں شرک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کو معبود بھی ذات سمجھتا تھا، تو وہ اپنی جو ہے نا اس کا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت نہیں کرے. کیوں؟ ایمان ہی نہیں ہے اس کے پاس. تو ایمان ہوگا، دل میں تصدیق ہوگی تو اس کی شفاعت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی. صحابہ کرام کا قول ہے، مثال دیتے ہیں کہ ایک بندے نے آپ کو جو ہے نا مال دیا اور مال دے کے کہا کہ یہ میرا مال ہے، تمہارے پاس امانت رکھو، میں جب مانگوں گا مجھے دے دینا، اس میں خیانت نہیں کریں گا کرنا، جو کا تو لوٹا دینا. تو یہ امانت کی مثال دیتے اور فرماتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی امانتیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی امانت دی، جس طرح ہم لسٹ دے گئے، کتنی بڑی لسٹ دے گئے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نہیں میں جو لسٹ دیکھے ہم، یہ جسم، یہ قلب، روح، یہ آنکھ، جسم میں جتنی ساری چیزیں ہیں، جو اعضاء جوارح، جو بھی اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں. اب یہ امانتوں کو بندہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ امانتوں کو لوٹاؤ. کب؟ اللہ تعالیٰ بول رہے 5 وقت نماز کا ٹائم دیے کہ امانتوں کو لے کے میرے پاس آ جاؤ. فجر کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ بلا رہے. اب بندہ کیا کر رہا؟ جس کے دل میں تصدیق نہیں ہے، اب جس کے دل میں تصدیق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک بھی ذات ہے، ذاتی مالک اللہ تعالیٰ ہے، جس کے دل میں تصدیق نہیں ہے کہ ذاتی مالک اللہ تعالیٰ، جس کے دل میں تصدیق یہ ہے کہ میں مالک ہوں، تو وہ اپنی نیند کو قربان نہیں کرے گا فجر کی نماز کے لیے. وہ تو پہلی تو اپنی مرضی کے تحت سو جائے گا، کیونکہ اب خیانت کر رہا بھی. اب جس کے دل میں تصدیق ہوگی کہ میرا مالک اللہ تعالیٰ ہے، یہ امانت مجھے لوٹانا ہے، مالک کا حکم ہے، کہ 5 وقت میں لوٹاؤ. اب جو بندہ کیا کرے گا؟ مالک نہیں بنے گا، بندہ سمجھے گا یہ میرے پاس امانت ہے، اللہ کی ملک بن کے فجر کی نماز کو پہنچے گا، نیند کو قربان کر دے گا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے. جب مولا کے پاس پیش ہوگا، آپ مولا کے پاس جا گڑ گیا، مولا یہ تیری امانت ہے، یہ آنکھ سے میں نے فلاں گناہ کیا، یہ ہاتھ سے میں نے فلاں گناہ کیا، یہ کان سے میں نے فلاں گناہ کیا، یہ پیر سے، یہ ہاتھ سے، یہ ناک سے، یہ جسم اعضاء جوارح سے میں نے یہ گناہ کیا، یہ کفر کیا، شرک کیا، مولا میں تو اس سے معافی مانگتا ہوں، غلطی ہوگی. تو یہ کب کرے گا بندہ؟ یہ امانت اس کے دل میں تصدیق ہوگی تو کرے گا، مولا کے سامنے پیش ہوگا. مولا اللہ تعالیٰ ہی بولیں گے جا میں نے تجھے موقع دیا. تو یہ جو لوٹانا ہے، بندہ امانت سمجھے گا تو لوٹا گا. جب مال بندے کے پاس امانت آیا اور ایک بندے نے کہا کہ مجھے جو کا تو لوٹا، تو وہ خیال کرے گا کہ مجھے لوٹانا ہے، ایمان والا ہوگا تو لوٹائے گا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے یہ، اللہ تعالیٰ کی امانت. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں فجر کے لیے آ جاؤ، ظہر کے لیے آ جاؤ، عصر کے لیے آ جاؤ. ہمیں کیا کرنا ہے؟ مولا اتنی امانت ہے. اب دل میں تصدیق ہوگا ہمارے تو ہم نے مولا کی بارگاہ پیش ہوں گے، مولا یہ میرا کچھ بھی نہیں، جو بھی آپ کا ہے. مولا یہ آنکھ سے غلطی ہو گئی، میرا کان سے غلطی ہو گئی، مولا یہ غلط استعمال کرا، مولا معافی چاہتا ہوں مولا. تو اللہ تعالیٰ بھی کیا بولیں گے؟ موقع دیں گے، جہاں بندے میں نے تجھے بخش دیا، اپنے پاس رکھ میری امانت. اور امانت ہی رہے گی. تو اب ہمارے زندگی میں امانت دیکھیں کتنے امانتیں ہیں ہمارے پاس. اولاد بھی ہے امانت ہے، اولاد کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے. ہم کیا ہے اولاد کو کیا کریں؟ پڑھا رہے ہیں، دنیا کی پڑھائی پڑھانے سے منع نہیں ہے، مگر اس میں لگا دیے، وہ پڑھا کے اس کے دل میں یہ بٹھا دیے کہ اس کے بغیر تو اس کا گزارا ہی نہیں ہے، اس کے بغیر تو اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، یہ دل میں تصدیق کر دیے. اور اس کو دیندار اگر بناتے تو وہ پڑھے بھی پڑھتا اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھتی کہ میرا مالک، ذاتی مالک ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہے، میرا مالک اللہ تعالیٰ ہے، میرے پاس جو ہے امانت ہے. تو وہ مالک کے منشا کے تحت پڑھائی بھی کرتا، وہ پڑھائی کو عبادت بناتا. اب کیا کر رہا؟ وہ اپنی مرضی کے تحت، کیونکہ دین نہیں سیکھا، اپنی مرضی کے تحت زندگی گزار. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 284. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سب کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ فلاں وہ بلڈنگ کا مالک ہے، فلاں وہ کنٹری کا مالک ہے، فلاں وہ جو نا کمپنیوں کا مالک ہے، فلاں وہ پیسوں کا اتنا مالک ہے، فلاں بینک کا مالک ہے، فلاں اسکول کا مالک ہے. ہمارے دل میں ہم ایک ایک کو مالک سمجھ، مالک نہیں ہے کوئی بھی، امانتیں ہیں سب کے پاس. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، وہ سب اللہ ہی کا ہے.
یعنی میرا ہے، میں مالک ہوں، اور اللہ تعالیٰ. اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپائے رکھو، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں حساب لینے والا ہوں. مطلب کیا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے کہ تم مالک بن کے بیٹھے ہوئے، فلاں کو مالک بنا لیے، میرے علاوہ کسی اور کو، غیر کو مالک بنا لیے، غیر کو معبود بھی ذات سمجھتے. مجھے پتا ہے اب جو تم کو امانت دیا، اگر تم اس کو غلط استعمال کرو گے تو میں حساب لوں گا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے میں جانتا ہوں، حساب لوں گا، تمہارے دلوں میں جو ہے جانتا ہوں. پھر وہ جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں جسے چاہے بخشوں گا، جسے چاہے عذاب دوں گا، اور میں ہر چیز پر قادر ہوں. اللہ تعالیٰ تو یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کو لوٹانا ہے. جب لوٹائیں گے کیسے؟ یہ اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں گے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو اولیاء اللہ نے ہمیں بتایا، جو صحابہ کرام نے ہمیں بتایا، انہوں نے جو اللہ کی مرضی بتائی اس کے تحت استعمال کرنا. جب اس کے تحت استعمال کریں گے تو یہ امانت لاؤ گے. حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو تمہارا جو امیر ہے، جو تمہارا باس ہے، جو تمہارا بادشاہ ہے، وہی تمہارے اعمال ہے. مطلب جو تم دیکھ رہے ہو کوئی ظلم کر رہا ہے، مطلب وہ تمہارا اعمال ہے. کیونکہ تم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں مالک ہوں، میں اپنی ضرورتوں کو کافی ہوں پوری کر رہے ہیں، تو یہ ظلم خود کر رہے ہو. مگر وہ جو تم دیکھ رہے ہو بادشاہ، وہ جو امیر، وہ جو باس تم دیکھ رہے ہو، وہ خود تمہارا اعمال ہے. ہم اپنے زندگی میں دیکھیے، ہم سمجھ رہے ہیں انہیں ظلم کر رہا، انہیں ظلم کر رہا. وہ جو بادشاہ بنائے، ایک کنٹری کا جو وزیر اعظم، فلاں کنٹری کا وزیر اعظم جو ہم بنائے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارا اعمال ہے، عمل ہے. ہم جو اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں وہ عمل دیکھ رہے ہیں. ہم ظلم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مالک بن کے بیٹھ گئے چیزوں میں. امانت اللہ تعالیٰ کی مالک ہے اس کا، اللہ تعالیٰ ملک اللہ تعالیٰ کی ہے. ہم مالک بن کے بیٹھے، ہم سمجھ رہے ہیں میری ملک ہے، میرے پاس امانت نہیں ہے، میں مالک ہوں، میں جیسا چاہے استعمال کرتا ہوں. سمجھ سورہ آل عمران آیت نمبر 26-27. اے پیغمبر تم یوں کہو کہ اللہ سارے ملک کے مالک. اے پیغمبر تم یوں کہو کہ اے اللہ سارے ملک کے مالک، تو جس کو چاہے سلطنت عطا کرے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے. اے حبیب آپ کہیے اے سارے تمام ملکوں کے مالک. تمام ملکوں کے کون مالک ہے؟ ہر ملک کا مالک اللہ تعالیٰ. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ انہیں فلاں کنٹری کا وہ مالک، وزیر اعظم، فلاں کنٹری کا وہ منسٹر، انہیں وہاں کا یہ جو بنا لی. اصل مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ان کو بٹھانے والے بھی اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ جب چاہے عطا کرتے ہیں، جسے چاہے سلطنت چھین لیتے. اللہ تعالیٰ کی مرضی. حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے. اب جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. جس کو چاہے بٹھاتے اللہ تعالیٰ، جس کو چاہے سلطنت چھینتے. اللہ تعالیٰ مالک ہے. مالک کو پتا ہے کس کو بٹھانا کس کو نہیں. اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جس کو چاہے عزت دے، جس کو عزت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے. ہم سمجھ رہے عزت اس سے ملتی، اس سے ملتی، اس سے عزت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے. اور ذلت بھی اللہ تعالیٰ دے گا. جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، اور تو ہی بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے. مالک کیسا ہے اللہ تعالیٰ؟ مالک کیسا ہے کہ بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے. یعنی ہمیں کیسا پیدا کیا؟ ایک پانی کے خطرے سے، نطفے سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کیسا مالک ہے؟ ایک پانی کا ڈراپ تھا، اس کو ایک شکل دے دی اللہ تعالیٰ نے. کیسی شکل دے دی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. کیسا مالک ہے ہمارا کہ ہمیں جو ہے نا جو ضرورت تھی ہمیں وہ فراہم کر رہا اللہ تعالیٰ. ایسا مالک ہے. بے جان سے جان پیدا کر دی اللہ تعالیٰ. بے جان سے جاندار کو پیدا کر دیے. رات کو دن میں تبدیل کرتے اللہ تعالیٰ، دن کو رات میں. اور جاندار سے بے جان کو، اور جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق، تو رزق کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اب ہم اگر سمجھیں گے ہمارے پاس امانتیں ہیں تو ہم اس کے پاس بھی امانت ہے تو یہ پرابلم ہی نہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں اس کے پاس زیادہ ہے، اس کے پاس کم ہے، انہیں مالک ہے، انہیں محنت کرا، انہیں یہ کرا، فلاں کرا، وہ کرا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو دیتے، جتنا دیا اس کا حساب بھی لیتے. سورہ آل عمران 75-76. اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر چاندی سونے کا ڈھیر بھی ان کے پاس امانت رکھو تو وہ جو کا تو تمہارے حوالے کر دیں. اللہ تعالیٰ تعریف کریں اہل کتاب کی کہ بعض جو ایسے بندے ہیں جو
اگر چاندی سونے کا ڈھیر بھی رکھ دو ان کے پاس امانت تو جو کا تو تمہارے پاس حوالے کر دیتے. کیسے ایمان والے کہ جو کا تو تمہارے پاس لوٹا دیں گے. اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہے اگر صرف 1 دینار ان کے پاس چھوڑ دو تو وہ دینے والے نہیں. ایسے بھی ہے 1 دینار دیو دینے والے نہیں جب تک تم ہر وقت ان کے سر پر کھڑے نہ رہو گے. یہ بددیانتی اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان جاہلوں یعنی عربوں کے مال کے بارے میں ہم سے باز پرست نہ ہوگی, اور ایسا کہہ کر وہ اللہ پر محض جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں. ہاں جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور پرہیزگار رہے تو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتے ہیں. جو اپنے وعدوں کو, جو عہد کو پورا کرے, جو امانتوں کو ادا کرے, اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میرے دوست ہے بول رہے. تو اللہ تعالیٰ کی امانت کو ادا کرنا مطلب اللہ تعالیٰ کی منشا کی طرح کا استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ امانت ادا ہوگی اور اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے, اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ بندے کو کہہ رہے ہیں کہ میرا دوست ہے. اب اللہ تعالیٰ مالک کیسا ہے دیکھیے. اللہ تعالیٰ مالک جو ہوتا ہے ملک کی حاجتیں پوری کرتا ہے. مالک جو ہوتا ہے ملک کی حفاظت کرتا ہے. مالک ملک کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. ایک اولیاء اللہ مثال دیتے ہیں کہ ایک بھینس کا جو مالک ہوتا ہے, بھینس کا مالک کیسا ہوتا ہے. رات کو اگر وہ سو جائے بھینس کا مالک, بھینس اگر رات کو اس کو پکارے, آوازیں لگائیں آوازیں, تو بھینس کا جو مالک ہے وہ فوراً اٹھے گا. فوراً اٹھ کے کیا کرے گا, بھینس کو جو ضرورت ہے وہ پوری کرے گا. اس کو دانا کھلائے گا, کھانا جو بھی گھاس ہے وہ کھلائے گا, جو بھوسا ہے وہ کھلائے گا, اور اس کی جو بھی ضرورت ہے پانی اس کو پورا کرے گا. اور وہ مالک کیسا ہوگا, وہ مالک نیم کو تو قربان کر رہا, اس کے پاس جو گوبر ہوگا اس کو احساس ہوگا اگر یہ گوبر اس کے پاس رہا تو یہ صحت اس کی خراب ہو سکتی ہے, اس کو پرابلم ہو سکتی ہے, تو وہ گوبر بھی صاف کرے گا. تو یہ ایک بھینس کا مالک اپنی ملک کی ایسی حفاظت کرتا اور اپنی نیند کو قربان کرتا. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا کیسا مالک ہے. ایک مخلوق نہیں ہے, کروڑوں مخلوق ہے, اور مالک یہ ایک بھینس کا ہے. مگر اللہ تعالیٰ جو مالک ہے یہ بھینس کا بھی ہے اور ساری کائنات کا بھی مالک ہے. وہ بھینس کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے اور وہ مالک جو بنا ہوا ہے اس کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے. ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو کیسا مالک ہے دیکھیے, اس کو نہ نیند آتی نہ اونگ آتی, اور وہ ہر شے کی حاجت کو پوری کر رہا, ہر کی حفاظت کر رہا, اور ہر ایک کی ضرورتوں کو پوری کر رہا. کیسا مالک ہے. اور وہ جو بھینس ہوتی ہے, وہ بھینس جو ہے نا دوسروں کے پاس جا کر جو ہے نا آوازیں پکارے نہیں کرے گی. وہ جو ہے نا اس کو پتا ہے یہ مالک کی پہچان ہوگی اس کے کہ یہی میرا مالک ہے, انہیں میں وہ کھانا کھلا سکتا. مطلب ہم جو ہے نا یہ بھینس کو دیکھے, بھینس سے سبق لے. اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ بھینس جو ہے نا ملک بنے ہوئی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں اللہ کی ملک بننا ہے. ہمارے پاس جو ہے امانت ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم مخلوق کی ملک بن رہے ہیں. ہم اللہ کی ملک بننا کہ میرے پاس جو بھی امانت ہے میری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو ہم جب ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ, ہمارے دل میں تصدیق ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ مالک بھی ذات تصدیق ہو جائے گی, تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے. ہم مخلوق کے پاس در بدر نہیں بٹھکیں گے. اب ایک بھینس ہے, جب بھینس کیا کر رہی, رسی کو توڑ کر جو ہے نا دوسروں کے باغوں میں, یعنی دوسروں کے جو فیلڈز ہے ایگریکلچر کے, جو جھاڑ ہے, جو کھیتی ہے, وہاں جا کر جو ہے نا پتے کھا رہی, وہاں جا کر گھاس کھا رہی. تو وہاں پر کیا ہوگا اس کا, جب دوسروں مالک کو چھوڑ کے جب بھاگے گی تو وہاں پر وہ اس کو پتھرے ماریں گے لوگ. کس کی بکری ہے یہ, کہ کس کی جو ہے نا بھینس ہے یہ بول کر جو ہے نا اس کو تانے دیں گے, اس کو ماریں گے. مطلب مالک سے جب بھینس ہٹ جاتی ہے تو وہ ذلیل ہوتی ہے, رسوا ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر ہم اللہ تعالیٰ مالک بھی ذات ہے دل میں تصدیق نہیں کریں گے, یعنی یہ مالک سے دوری ہونے کا سبب ہے. آج جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں, بے عزت ہو رہے ہیں, یہ کیوں ہو رہے ہیں, ہم اپنے مالک سے دور ہو رہے ہیں. ہم مالک بھی ذات اللہ تعالیٰ یہ تصدیق کرنے کا مخلوق کو معبود بنا لیں. مخلوق سے ہمیں حاجتیں پوری ہو رہی سمجھ رہے, مخلوق ہماری حفاظت کرتی سمجھ رہے. وہ بھینس ہمارے سے بہتر ہے اگر ہم ایسا کر رہے. وہ بھینس کو پتا ہے کہ میرا مالک یہ ہے, انہیں مجھے چارہ ڈالتا, میرا گوبر صاف کرتا, اس کو یہ اچھی تصدیق ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات بنائے, مگر ہم بھینس سے گئے گزرے ہوئے. اگر ہمارے دل میں تصدیق ہو جائے گی کہ ہمارا مالک جو ذاتی مالک ہے اللہ تعالیٰ ہے, مالک بھی ذات اللہ تعالیٰ ہے, اگر یہ دل میں تصدیق ہو جائے گی تو ہم اشرف المخلوقات, ہم فرشتوں سے بھی افضل ہو جائیں. اگر ہمارے دل میں مخلوق کی حاجت روائی پن ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کو معبود بھی ذات جان رہی ہے, دل میں بیٹھے ہوا ہے, تو ہم وہ بھینس سے بھی بدتر ہے. وہ بکری, بھینس, جو کتا ہوتا ہے, یہ مالک کے وفادار ہوتے, مالک کے علاوہ کسی کو نہیں پکڑتے. مگر ہم جو ہے نا اپنے مالک کو, اتنا پیارا پروردگار ہے ہمارا, ہماری ہر ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے, ایسے مالک کو چھوڑ کر ہم اس کے در پہ بھٹک رہے اور ذلیل ہو رہے. کیوں مالک کو چھوڑ دیے, مالک کا تھام لیتے تھے, دل میں تصدیق کر لیتے تھے کہ میرا مالک اللہ ہے,
میری حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا, میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے, مجھے کسی کی ضرورت نہیں. میرے پاس جو بھی امانت ہے, یہ امانتوں کو ادا کرنے کے لیے بھی میں جو نا محتاج ہوں, مجبور ہوں, اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا. تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ قریب کرتے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے کو مالک بولا نہیں, میں اس کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہوں. اب جو دل میں یہ بٹھا لیا انہیں بھی مالک انہیں بولیں, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتے کہ جا تو اس سے ضرورتیں پوری کر لے. اب جیسا گمان ہوگا اللہ تعالیٰ سے, ویسا بندے کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ کریں گے. اب گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے, میری حفاظت کرتا, میری حاجتیں پوری کرتا, تو ہم اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتے. اب یہ بھینس ہے, تو بھینس, اب ایک اولیاء مثال دیتے, بھینس کی مثال ہے تو کار کی مثال لے. کار کی جو ضرورت ہوتی ہے, ایک کار ہوتی ہے, کار کو اگر پیٹرول کی ضرورت ہے تو کون بھرنا؟ مالک بھرنا اس کا. کار میں جو سروسنگ کرانا تو کون کرنا؟ جو مالک ہے انہیں کرانا. جو کلر کرانا ہے تو کون کرانا؟ مالک. ہوا بھرانا ہے کون کرنا؟ مالک. تو کار کی جو بھی ضرورت ہے اس کے مالک کرنا, مطلب جو مالک ہے اپنی ملک کی پرواہ کرتا, ملک کی جو بھی ضرورت ہے پوری کرتا. ملک کو کلر کرنا, ملک جو ہے نا پیٹرول ڈلانا ہے, ملک کی سروسنگ کرانا ہے, ہوا بھرانا ہے, جو نا انجن آئل چینج کرنا ہے, تو وہ مالک کرتا. اور جو کار ہوتی ہے اس کو جہاں کھڑا ہے کھڑتا ہو نہیں, جہاں کھڑا ہے وہ کھڑی رہتی ہے. دھوپ میں کھڑا ہو وہ نہیں بولتی کہ میں دھوپ میں کھڑی ہوں. پیٹرول ہے میرے پاس, مطلب پیٹرول ہے نہ اس کو پرواہ نہیں ہوتی, تو مالک کے حوالے کر دیتی انہیں, جیسا مالک چاہتا ہے ویسا. تو کار جیسی ملک بنے ہوئی ہے, ہمیں بھی اپنے مالک کے ویسا ملک بننا ہے. اللہ تعالیٰ جیسا ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہے ہیں ہم اس پہ راضی رہنا, اور بہترین ضرورتوں کو پوری کرنے اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس پہ راضی رہنا, جہاں رکھے اس پہ راضی رہنا, جیسی حالت میں رکھے اس پہ راضی ہونا. اب یہ ہم راضی کیوں نہیں ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کو مالک نے سمجھ, ہم مخلوق کو بنا لیے میرا مالک ہے, ہم مخلوق میں بنا لیے کہ انہیں میری حفاظت کرتا, اس سے بغیر میرا کوئی گزارا نہیں ہے, یہ ہم مخلوق سے سمجھ. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 58. مسلمانوں, بلا شبہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں جب وہ مانگے تو ان کے حوالے کر دیا کرو, اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. بے شک اللہ تم کو جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ کیا ہی اچھی ہے, بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے, ایک نصیحت فرما رہے کہ اے مسلمانوں, اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو. اب یہ تو ہم اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں امانتیں ادا کرو, مگر اصل امانت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اصل امانت ہے وہ امانت جو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اب دل میں جب تصدیق کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے, میرے پاس امانت ہے, تو دوسری امانتیں ادا کریں گے ہم. اللہ تعالیٰ یہاں کریں کہ اے مسلمانوں, بلا شبہ اللہ حکم دیتا تم کو کہ امانتوں کی امانتیں ادا کر دو, امانت والوں کی جب وہ مانگے تو دے دو, اور جب لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اور اللہ تعالیٰ بول رہے بے شک اللہ تعالیٰ تم کو جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ کیا ہی اچھی, تو بہترین نصیحت دے رہے اللہ تعالیٰ. یہاں نصیحت کیا ہے؟ یہ جو امانت والے ہیں ان کو امانتیں لوٹاؤ. اب وہ ہم امانت کب لوٹا سکیں گے؟ کسی کا مال ہے لوٹانا کب لوٹا سکیں گے؟ کسی نے ہمیں گاڑی دیا کب لوٹا سکیں گے؟ کسی نے یہ دیا وہ دیا فلاں چیز دی کب لوٹا سکیں گے؟ زیورات دیے کب لوٹا سکیں گے؟ ہم یہ جب ہمارے دل میں ایمان تصدیق ہو جائے گا, جو اصل امانت ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ جسم یہ قلب جو یہ روح جو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, جیسا اللہ تعالیٰ کی منشا کے استعمال کریں گے اس کو ادا کریں گے امانت کو, تو یہ امانتیں بھی ادا کرنے میں ہمیں آسان ہوگی. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کیا بہترین نصیحت ہے, کیا اچھی نصیحت ہے, جب تو امانتوں ادا کرو, یہ کیا نصیحت ہے. اور کیا نصیحت ہے؟ لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ کرو. اللہ تعالیٰ فرما سورہ اعراف آیت نمبر 68. تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں. حود علیہ السلام اپنی جو ہے نا قوم کو جو ہے نا نصیحت کر رہے ہیں کہ میں تمہیں پیغمبروں کا پروردگار جو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اس کا پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں. اور میں امانت دار ہوں, جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تمہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت دے کر مجھے امانت دے کر بھیجا کہ امانت کا جو پیغام ہے, جو توحید کا پیغام ہے وہ تم تک پہنچاؤ, تو میں امانت دار ہوں فرما رہے ہیں. تو کیا پیغام لے کے آیا کہ اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے, اللہ تعالیٰ ہی معبود بھی ذات ہے, اللہ تعالیٰ ہی ذاتی مالک ہے. یہ پیغام آپ دینے جو ہے نا اپنی امت کو دے رہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 to 38. اور جس بات کا تم کو علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو, یاد رکھو کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں ضرور تم سے باز پروش ہوگی. یہاں پر جو امانتیں ہیں کان آنکھ دل ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سب کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا. تو ہم ایزی نہ لے کہ امانت ہم مالک نہ بن کے بیٹھے, اس کو اللہ کے منشا کے تحت استعمال کریں.
جو اللہ کی مرضی اگر اس کے تحت استعمال کریں گے تو یہ امانت ادا ہوگی. اور زمین پر اکڑ کر مت چلو کیونکہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ پہاڑوں کی لمبائی تک پہنچ سکتے ہو. ان سب باتوں کی برائی تمہارے پروردگار کے نزدیک ناپسند ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا یہاں فرما رہے ہیں کہ جس بات کا حکم دے، جس بات کا تم کو علم نہ ہو، اس کے پیچھے نہ پڑو اللہ تعالیٰ. اور جو امانت دی آنکھ کان اور دل، کان آنکھ اور یہ دل، یہ سب کے بارے میں تمہیں ضرور باس پرش ہوگی، یعنی ان سب کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا. تو بات کیا ہے، یہ امانت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں. یہ ہمیں نکلنا ہے، اس سے ہمیں ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود بھی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک بھی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی ذاتی مالک ہے. یہ ایمان ہمیں لانا ہے. یہ ایمان لانے کا جو ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اعتبارات الہ میں آثار کو سیکھ رہے ہیں. جب سیکھیں گے آثار میں اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، یہ سیکھیں گے، اللہ والوں سے سنیں گے، اللہ والوں سے سمجھیں گے، تو یہ ہمارے دل میں تصدیق ہوگی. ہم اپنی مرضی سے نہیں سمجھیں گے. اللہ والے قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ پیغام پہنچاتے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے تو کیسا یہ جاننا ہے، اللہ تعالیٰ مالک کیسا ہے یہ دیکھنا ہے. یہ جاننا، یہ دیکھنا کب ہے؟ یہ اولیاء اللہ قرآن اور حدیث سے ہمیں جو نا آسان کر کے فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لیے خیر اور برکت ہوگی جب تک جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے جو برکت ہے، جو خیر ہے، کب تک ہوگی؟ جب امانت کی حفاظت ہوگی، جب تک ہوگی. میری امت کے لیے خیر اور برکت ہے جب تک امانت کی حفاظت ہوگی. آپ نے فرمایا یعنی جو امانت ہے جب تک اس کی حفاظت ہوگی میری امت میں خیر بھلائی ہوگی اور میری امت میں برکت ہوگی. اب ہم جو ہے نا برکت نہیں دیکھ رہے، خیر نہیں دیکھ رہے، مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم امانت کی حفاظت نہیں کریں. سب سے بڑی امانت کیا ہے؟ دین اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے وہ پہچاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے تو کیسا ہے. یہ دین میں ہمیں سیکھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، یہ امانت ہے. یہ سیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. یہ علم دین امانت ہے، اس پر عمل کرنا امانت ہے، اس کو سمجھنا امانت ہے. اور جو ہے نا جسم اعضاء جوارح یہ بھی امانت ہے. اس کی حفاظت کرنا مطلب یہ مالک کے منشا کے تحت استعمال کریں گے تو اس کو لوٹا سکیں گے، تو اس کی حفاظت ہوگی. ہم اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں مطلب یہ مالک بن کے بیٹھے. ہم مالک نہیں ہیں، حالانکہ ہم مالک نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی معبود بھی ذات ہے. ہمارے پاس جو ہے امانت ہے، یہ ایمان لانا ہے. اور حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے جو مکمل جو تابعداری اور فرما برداری کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے اخلاق عطا فرماتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو اپنا جانشین بنا لیتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانشین بنانے کے بعد اس شخص کو امت کی رہنمائی کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے چن لیتے. کون سا شخص ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل فرما برداری کیا ہے؟ توحید اور رسالت کی گواہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ میں، الہ میں، اعتبارات الہ میں آثار کی توحید سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود بھی ذات ہے، ذاتی مالک اللہ تعالیٰ. ہم یہ سیکھ رہے ہیں، یہ دل میں بٹھا رہے ہیں. تو جب ہم دل میں بٹھا لیں گے لا الہ الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جو نا کئی سالوں تک یہ بات سکھائی کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ مختار ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ جو نا حیات والا تو کیسا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کو جو تعلیم دیتے تھے، تو اگر ہم یہ تعلیم حاصل کریں گے، اس پر علم حاصل کریں گے، اس پر عمل کریں گے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہوگی. اصل دین پہ استقامت، دین کو سمجھنا، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے. تو جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہو جائے گی، حضور غوث الثقلین کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق عطا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق ادا کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوتے ہیں اس سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہم شکر ادا کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جانشین بنا لیتے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہو جائے گی، اپنا جانشین بنا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے امت کی رہنمائی کا جو ہدایت کا کام ہے وہ دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پہ بھی ایمان لانا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لانا ہے. اور تفسیر نبوی میں لکھتے ہیں، آپ اچھی ایک مثال دیتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں بظاہر تو ایک لگتی ہے مگر ان کا باطن جو ہے نا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ظاہر ان کا سیم ہے مگر باطن جو ہے نا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. مثال دیتے ہیں، ایک بیمبو یعنی ایک جو بھانس ہوتی ہے، جو بیمبو ہوتی ہے، بیمبو ٹری جس کو بولتے ہیں، ایک بیمبو ہوتا ہے، گنا ہوتا ہے.
ایک بانس ہوتا ہے اور ایک گنا ہوتا ہے، دونوں بظاہر تو سیم لگتے ہیں، ایک بیمبو اور شوگر کے جو گنا ہوتا ہے اور یہ بیمبو جو سملر لگتے ہیں، مگر ان کا جو ہے باطن الگ ہوتا ہے۔ بیمبو میں کیا ہوتا ہے، اندر بھوسا ہوتا ہے، باہر گنے کی طرح دکھتا ہے مگر اندر بھوسا ہوتا ہے۔ یہ شوگر کین جو گنا ہوتا ہے اس کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ مٹیریل ہوتا ہے، اس سے شوگر بناتے ہیں، شوگر کین سے شوگر بناتے ہیں، جوس بناتے ہیں۔ تو دونوں بھی بظاہر سیم دکھ رہی، مگر اس میں بھوسا ہے جو آگ میں جلایا جائے گا، پھینکا جائے گا کچرے میں، اور اس میں شوگر کین ہے جو کسی کچھ فائدہ دے گا۔ اسی طرح سے دو شخص ہے، دونوں بھی سیم دکھ رہے مگر ظاہر سیم ہو سکتا ہے، ظاہری عمل سیم ہو سکتے ہیں مگر باطنی الگ، جس کے باطن درست الگ الگ ہو سکتا ہے۔ جس طرح گنے کا اور یہ بیمبو کا جو ہے نا باطن الگ ہے، اسی طرح سے ایک شخص جس کے دل میں تصدیق ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک بھی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی معبود بھی ذات ہے، ذاتی مالک اللہ تعالیٰ ہے، میرے پاس جو بھی امانت ہے، لوگوں کے پاس جو بھی امانت ہے، جس کے دل میں تصدیق ہوگی تو وہ اس کا باطن بھی مٹھاس والا ہوگا۔ اور یہ مٹھاس والا باطن جس میں مٹھاس ہوگی، یہ لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہوگی، اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ یہ مٹھاس والا جو ہے نا، یہ شوگر کین ہم جیسا پسند کرتے، اللہ تعالیٰ بھی ویسا باطن جس میں مٹھاس ہو، یعنی لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہو تو اللہ تعالیٰ پسند کرتے۔ اب جس کے دل میں تصدیق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کو معبود بھی ذات جان رہا، دل میں یہ ہے کہ مخلوق سے میری حاجتیں پوری ہو رہی، مخلوق میری حفاظت کر رہی، یہ دل میں ہے، تو اس کی مثال وہ بیمبو کی طرح ہے، وہ لکڑی کی طرح ہے، اندر بھوسا ہے اور وہ جلانے کے کام آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتے ہیں، اور یہ کیا ہے، خیانت والا بندہ ہے۔ تو تفسیر نیم میں کیا فرما رہے ہیں، بظاہر تو سیم دکھ رہے مگر ایک ایمان والا ہے مگر اس کا باطن میں مٹھاس ہے، ایک بے ایمان ہے، خیانت کرنے والا ہے، مالک بن کے بیٹھا ہے، اس کا باطن ناپاک ہے، فرما رہے ہیں آپ۔ تو بات کیا ہے، یہ ناپاکی جو ہمارے پاس ہے اندر، وہ ناپاکی کو مٹھاس جو شوگر کین والی مٹھاس جو بتایا تفسیر نعیم میں، اس میں بدلنے کے لیے، یعنی بے ایمانی کو ایمان میں بدلنے کے لیے، خیانت والے عمل کو امانت والے عمل میں بدلنے کے لیے، امانت ادا کرنے والے عمل کرنے کے لیے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے۔ ہمیں دل میں تصدیق یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود بھی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک بھی ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ذاتی مالک ہے، یہ دل میں ہمارے تصدیق ہونا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، دل میں اور ہمارے پاس کیا ہے، جو بھی ہمارے پاس ہے یہ امانت ہے، لوگوں کے پاس کیا ہے، جو لوگوں کے پاس ہے یہ بھی امانت ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں، سب کس کا ہے، اللہ تعالیٰ کا۔ یہ دل میں تصدیق کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں اللہ کی ملک ہوں، میرے پاس امانت ہے، اور مالک کون ہے ہر چیز کا، اللہ تعالیٰ ہے۔ تو بات کیا ہے، جو کلمے میں ہمیں کیا سیکھنا ہے، الہ میں جو آثار کے شرک کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کو ذاتی مالک سمجھنا، یہ آثار کا شرک، اور اس کی توحید کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی ذاتی مالک سمجھنا، اللہ تعالیٰ کو ہی معبود بھی ذات سمجھنا، اللہ تعالیٰ کو ہی مالک بھی ذات سمجھنا، یہ آثار کی توحید۔ اور جو آثار کی توحید پا لیتا ہے، جہنم سے نجات کا اس کو ذریعہ ہے، یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے آثار کی توحید پر جو ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ ذاتی مالک ہے، یہ جب بندہ جو حاصل کر لے گا تو اس کو جہنم جو ہے نا سے نجات مل جائے گی، یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے۔ اب ہم اپنے ذہنوں سے بنا لیے کہ بھائی ہم یہ پڑھ لیے کر لیے تو جو ہے نا جہنم سے نجات، یہ اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مالک بھی ذات ہے، یہ دل میں تصدیق ہونا ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے تو کیسا، یہ ماننا ہے، جاننا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے کیسا، یہ بھی جاننا ہے، یہ جانیں گے تو وہ ایمان حاصل ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ بولا گیا ہے، کہا گیا ہے، بولنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے میں توفیق عطا فرما مولا، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما مولا، اس محفل کو، روٹی بوٹی محفل کو قبول فرما لے مولا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔